اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 22 سے لے کے 32 تک کی جو ہے ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور جو ہے ڈیٹیل انالیسس کریں گے، جس میں شافیہ کی آج باری تھی تو وہ آج تلاوت کریں۔ جی شافیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز آ رہی جی جی آ رہی ہے۔ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجب فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوق نورا وتحت نورا وامام نورا وخلف نورا واجعل لی نورا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت نمبر 22 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور انہی سمندروں سے موتی اور سیپ نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی کرامات کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو مخلوق زمین پر ہیں سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اسی سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہیں، اور ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے اے جن و انس ہم ان قریب تم سے باز پرس کرنے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی اچھا، تو جی فاطمہ آپ کی پہلی 4 آیات تھی، تو تو آپ یہ اسٹارٹ کریں ڈیٹیل انالیسس جو آپ نے ریسرچ کی ہے۔ السلام علیکم سر، ابھی آپ کی آواز کٹ رہی تھی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے فرسٹ 4 آیات آپ کی تھیں، تو اس کی آپ انالیسس ایڈ کر لیں، جو پہلی 6 آئے ہیں بلکہ 22 سے 28 تک۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہمارے پاس جو 22 آیت ہے اس میں ہے کہ یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان. اس میں یخرجو منہم اس کا مطلب ہے نکلتے ہیں ان دونوں سے، اللؤلؤ موتی اور والمرجان بھی مونگے کو کہتے ہیں، یا تو کورل اسے کہہ سکتے ہیں انگلش میں، اور یہ بھی ایک ٹائپ ہے، موتی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں نا ہم اس سے پچھلی ایک آیت تھی مرج البحرین یلتقیان اور بینہما برزخ لا یبغیان. اس میں نا اللہ پاک دو سمندروں کی بات کر رہے تھے، جو ایک ہم بات کریں کہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن، کہ یہ دونوں نا آپس میں ملتے نہیں ہیں، ان دونوں کے کلر بھی ڈفرینٹ ہیں لیکن یہ نا ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے. تو انہی سمندروں کے متعلق اس آیت میں بات ہو رہی ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ ان سمندروں سے نا موتی اور مونگے نکلتے ہیں. اب موتی ایک پرل وغیرہ ہوتا ہے، اللؤلؤ پرل ہے، اور اس کی مطلب کہنے کہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، اور اس کو جویلری پرپسز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہی ہے جو انسانوں کو ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو سمندروں سے ملتی ہے. اور جو مرجان ہے نا وہ بھی ایک ہارڈ سبسٹینس ہوتا ہے، اور دونوں ہی ہمیں سمندروں یا پانی سے ملتے ہیں. اور جنرلی یہ انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے کہ یہ جو موتی یا مرجان وغیرہ ہے نا، جو پلس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ صرف سالٹی واٹر میں بنتے ہیں، لیکن صرف سالٹی واٹر میں بنتے ہیں، اور جو فریش واٹر ہوتا ہے، سویٹ واٹر ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں بنتے. لیکن اس جو ورس ہے نا ہماری یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ سالٹی واٹر اور یا فریش واٹر جو ان سا بھی پانی ہے نا سمندروں سے، ہم دونوں سے اس کو ان موتیوں وغیرہ کو لے سکتے ہیں، مطلب یہ دونوں میں بنتے ہیں. تو ہم یہ بات انڈرسٹوڈ کر سکتے ہیں کہ دونوں بنتے جو موتی وغیرہ ہے نا وہ سالٹ واٹر، سمندروں کا پانی، اور جو فریش واٹر ہے دونوں میں بنتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو فریش واٹر کے ہوتے ہیں نا ان کو کلیکٹ کرنا وہاں سے بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نا صرف جو سالٹی واٹر ہے نا اس میں سے مل رہے ہیں. لیکن ہمیں اس آیت سے یہ پتہ لگا کہ جو ہے نا پرلز وغیرہ وہ سالٹ واٹر اور فریش واٹر دونوں سے ہمیں مل سکتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ادھر ہے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس صورت میں نا انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کر کر کے بتایا گیا ہے کہ پہلے تو اللہ پاک اپنی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اینڈ دین انسان اور جن دونوں سے پوچھ رہے ہیں، دونوں مخلوقات سے پوچھ رہے ہیں کہ اب کون سی نعمت ہے جو تم لوگ اس سے ڈینائی کرو گے، اس کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد 24 آیت میں ہے کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ سوری وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اس کا ترجمہ ہے کہ اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں. اس میں نا اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور ان چیزوں کو باہم جوڑنے، کشتی بنانے اور کاریگری کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اور دریاؤں میں ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. تو اس آیت میں نا اللہ پاک ایک تو بتا رہے ہیں، سمندر کو ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے. پہلے تو بات تھی نا کہ مرج البحرین یلتقیان میں کہ دو سمندر تھے جو کہ آپس میں مکس نہیں ہو رہے تھے. پھر بات کی کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کس میں سے موتی یا مونگے وغیرہ نکلتے ہیں. پھر اسی سمندر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں اتنی بڑی کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں جو پہاڑ جتنی بڑی ہیں، مطلب پہاڑ کی بہت زیادہ بڑی ہائٹ ہوتی ہے، تو اتنی بڑی بڑی کشتیاں انہی سمندروں میں چلائی جا رہی ہیں. اور اس آیت میں نا اللہ پاک اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ دریا کو بنانے والا بھی میں ہوں، اور کشتیاں جو چل رہی ہیں نا وہ بھی ان کو چلانے پہ نا میں ہی قدرت رکھتا ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتے ہیں اس پر. 25 آیت میں پھر اللہ پاک یہی پوچھ رہے ہیں انسان اور جن دونوں سے کہ بتاؤ تم لوگ میری کوئی نعمت ہے جس کو تم جھٹلاؤ گے. پھر آگے ہے کلو من علیہا فان. اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہو جانے والی ہے، اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی.
ان دو آیتوں میں نا اللہ پاک نے پہلے انسان اور جنوں دونوں کو مخاطب کر کے بتا دیا کہ تم لوگ جو ہے نا وہ ڈیتھ فیس کرنی ہی ہے، اور جو بھی ہے نا زندگی وہ سب ختم ہو جانی ہے، اور دین اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ صرف میں باقی رہوں گا اور میری ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جو ابھی ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے نا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس میں جو جواری کا لفظ تھا نا وہ پلورل ہے، اور یہ پلورل لفظ ہے جاریہ کا۔ جاریہ کہتے ہیں شپ کو، ٹھیک ہے، اور جو منشآتو کا لفظ ہے نا وہ ڈرائیو ہوا ہے نشا سے، جس کا مطلب ہے ٹو رائز اپ، یا بہت کوئی ایگزالٹیڈ کوئی چیز ہو، اور المنشآت وہی اس کا مطلب ہے کہ ایگزالٹیڈ یا گرینڈ کوئی چیز ہے جو سمندر پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل من علیہ فان، اس میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ جو بھی زمین پہ جو بھی مخلوقات وغیرہ ہے نا، اور جو بھی زمین ہے، جو بھی اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، وہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور ایٹ دا اینڈ صرف اللہ پاک ہی رہیں گے، اور وہ اپنی اس میں آیت میں نا اپنے بزرگی اور اپنی عظمت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اینڈ دین اس کے آگے 28 آیت ہے، اس میں اللہ پاک پھر انسان اور جن سے یہ فرما رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس دونوں مخلوقات بتاؤ کہ اس کے بعد بھی کون سی نعمتیں ہیں جو تم جھٹلاؤ گے۔ اور میں نے یہ کر دی، اور سوری بیچ میں ایشو ہو گیا تھا کوئی۔ کوئی مسئلہ نہیں، جزاک اللہ خیر۔ جی ابھی تک جو ابھی تک آیات ہوئی ہیں ان میں کسی اور کو کوئی پوائنٹ وغیرہ ہو تو وہ ایڈ کریں اپنا پوائنٹ، جو ابھی تک انہوں نے موتیوں کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد جہازوں کے بارے میں بات کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو دونوں کو یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن میں کیا ہونے والا ہے۔ جی کوئی ایڈ کرنا چاہے گا اس بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جی لوگ ایک ایک جملہ یا ٹیکسٹ کر کے بتائیں یا انمیوٹ کر کے بتائیں کہ کلو من علیہا فان اس کا کیا مطلب ہے، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمارے ایٹیٹیوڈ میں، ہمارے عمل میں، ہماری ڈیلی روٹین میں، ہمارے ٹارگٹس میں اور ہماری ایکسپیکٹیشن میں کیا فرق آنا چاہیے۔ کلو من علیہا فان، ٹھیک ہے، باقی چیزیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم اور فاطمہ نے ماشاء اللہ بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور ہم اس میں اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ بتائیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا۔ جی یہ تو ٹرانسلیشن ہے نا، آپ نے جو ٹرانسلیشن رکھ دی ہے بالکل آپ نے صحیح بولا ہے۔ اقرا فانی ہو جائے گی، ہے نا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اس آیت پہ یقین ہے، اقرا اس آیت پہ کلو من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس پہ آپ کو یقین ہے کہ نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ باقی رہیں گی، میرا گھر جو ہے وہ میں نے بنایا ہے، کوئی 10,000 سال تو قائم رہے گا، یا میں نے جوڑے بنائے ہیں وہ ساری زندگی اور قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی رہیں گے، یا کوئی پراپرٹی خریدی ہے اس کے بارے میں آپ کا کوئی اس حوالے۔ اچھا عائشہ کا بھی کمنٹ آیا ہے، عائشہ نے لکھا ہے کہ اراؤنڈ 80% آف گلوبل ٹریڈ بائی والیوم اینڈ 70% بائی ویلیو از کنڈکٹڈ تھرو میری ٹائم ٹرانسپورٹ۔ اچھا یہ پانی کے حوالے سے انہوں نے انفارمیشن دی عائشہ نے۔ اچھا میم، میرا نا ادھر نا ایک کویشچن تھا کہ کل من علیہ فان، ادھر زمین کا بتایا گیا، ٹرانسلیشن میں نا زمین کا بتایا ہوا ہے، لیکن پیچھے اگر ہم پیٹرن دیکھتے ہیں تو آسمان کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور اگر فنا کا ذکر
اگر فنا کا ذکر زمین والوں کے لیے آئے گا پھر تو انسانوں کے لیے آئے گا، لیکن ادھر صرف زمین کا ہی ذکر کیوں آیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بتائیں سب کیا کہتے کیوں- ہیں اس کے حوالے سے؟ کیونکہ اس دن تو اوور آل چیزیں ڈسٹرکشن میں جائیں گی نا، اوور آل ڈسٹروائے ہوں۔ بالکل، فنا ہے نا، فنا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آثار بھی باقی نہیں رہیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم وہ کیل لگاتے ہیں تو کیل ہٹا دیتے ہیں تو نشان رہتا ہے، یا کوئی کسی کی یاد، ہم کسی کا وقت گزارتے ہیں تو جب کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی گھر سے چلا جاتا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے ہمارے پاس اور ٹائم گزارتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اس نے فوراً ساری عمر ہمارے ساتھ نہیں رہنا ہوتا، وہ چلا جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو اس کی یادیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلو من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ آیت اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا، یہ آیت، تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ اس کے بعد دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے یا دنیا کے لیے تڑپیں گے، دنیا مانگیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ کا بدل جائے گا، آپ کی حسنہ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسنہ دیں، آپ کی بدل جانی چاہیے، کیونکہ کلو من علیہا فان۔ اور ہم سب کے لیے، آپ اپنے امی ابو کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیں، جو مشورے دیں گے وہ وہی مشورے دیں گے سب سے لانگ لاسٹنگ، کہ بیٹا یہ کام کرو، یہ آگے اس کا بہت اسکوپ ہے، یہ والا گھر لو، اس کی ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، ہے نا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایسا ہے کہ ہم فیوچر اورینٹڈ، یا اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ اس لیے ہماری جنت اور دوزخ بتائیے کہ تمہیں فیوچر کی پرواہ ہے، لیکن تم یہ دیکھو کہ تم چھوٹے سے فیوچر میں زندہ ہو، جس کا فیوچر تمہارا 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، یا بہت ہوا تو ایک جنریشن۔ اس جنریشن نے بھی اس گھر میں نہیں بیٹھنا ہے جس میں نے جو گھر بنا دیا، میرے بچوں نے اس گھر میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرنا ہے، ان کو ہر چیز آؤٹ ڈیٹڈ لگے گی، ان کو لگے گا پتہ نہیں کس علاقے میں میری ماں یا باپ نے گھر لے لیا ہے، کیا فرنیچر ڈال کے رکھ دیا ہے، اور جو ہے نا وہ ان لوگوں نے پتہ نہیں کون سی ایجوکیشن ہمیں دلا دی، ان کو تو چاہیے تھا ہمیں یہ کرواتے۔ لٹرلی ایک جنریشن بھی ہماری، جو ہم ان کے لیے اتنی خوار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے پرواہ بھی نہیں کرنی۔ اس اسکول کے اٹھانے کے لیے ہم ان کو بھیجتے ہیں جو ان کا فیوچر ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، صبح شام آپ پڑھیں گے، پوسٹ آپ کے پاس واٹس ایپ کی آئیں گی جس میں لکھا ہوگا بچوں کو اسکول کی بجائے نمازوں کے لیے اٹھائیں، اپنے شوہروں کو آفس کے بجائے نمازوں کے لیے اٹھائیں۔ ہمیں لگتا ہے یہ بڑی کیجول سی بات ہے، یہ آیت، اس پہ صرف 2 منٹ آپ غور و فکر کریں، یہ کتنی خوفناک آیت ہے کہ کلو، صرف کلو پہ غور کریں کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز، شاید سورج رہ جائے، شاید کوئی چاند رہ جائے، پانی کا ایک گھونٹ رہ جائے، کوئی ایک چیز، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلو من علیہا فان۔ اور جو علی نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، تو ظاہر ہے علیہا کا مطلب ظاہر ہے زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، اس پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ فنا ہو جائے گا، اس کو، ہے نا۔ اس پہ غور و فکر کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں اس آیت پہ، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا اس آیت سے کو پڑھنا تدبر کرنا، ہم بیٹھے ہیں، ہے نا، یہاں پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 10 گھنٹے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ایک آیت اور ایک ورڈ بھی ہمارا پرسپیکٹیو چینج کر سکتا ہے، ہماری کسی سائیکالوجی کو بدل سکتا ہے، ایموشن کو بدل سکتا ہے، فیلنگ کو بدل سکتا ہے، ہمارے کسی بیہیویئر کو بدل سکتا ہے، تو وہ ایک ورڈ بھی بہت ہے۔ میں تو 1 آیت 2 آیت سے زیادہ کسی کو بھی نہیں دیتی ہوں کہ یہ ایک ورڈ جو ہے اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ لوگوں کے پورے سپارے پنج سورہ اور وہ کیا ہوتا ہے، پورے قرآن جو ہے وہ 3 دن پڑھنا، اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں باہر، یہ ہمیں کسی کام نہیں آنے۔ ایک لفظ پہ غور کریں، کلو من علیہا فان، اور جو ہا کا جو صیغہ ہے نا علی، اس پہ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ کس کے بارے میں، اللہ اور ہا، ٹھیک ہے، وہ بتا دے گا۔ اوکے، اچھا ہاں میم، کوئی بات نہیں عائشہ، آپ کی انفارمیشن بہت اچھی ہے، لیکن آپ مجھے اس آیت کے بارے میں بھی آپ سب لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس آیت سے اللہ تعالیٰ سے یہ بتا رہے ہیں، موتیوں کا بتایا ہے، جو پرل نیکلس لوگوں کو پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے، گولڈ اور سلور ڈائمنڈ سے ہٹ کے کچھ لوگ پرل کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کو موتیوں، اور بہرحال موتیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی کیا ہے، تو موتیوں کی اپنی ایک گریس ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، تو وہ سب ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب آپ سب کا یہ ختم ہو جائے گا، تو ہم اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ سورہ الرحمن کو دوبارہ سے دیکھیں گے، لیکن ابھی ہمارے عمل کے لیے یہ آیت گڈ انف ہونی چاہیے، اس لیے آپ لوگوں کو 25 سیکنڈ میں دے رہی ہوں، آپ لوگ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب نعمتیں پڑھ لی ہیں نا، انسان، قرآن، سب چیزیں پڑھ لی ہیں،
پہلی آیت سے الرحمن کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے جو بیک ٹو بیک بتانا شروع کیا، یہ دیکھو، وہ دیکھو، اوپر دیکھو، آگے پہ پہاڑوں کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، اور بتائے چلے جا رہے ہیں، تخلیق کو دیکھو، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ آ کے ایک الگ سی بات بتا رہے ہیں. یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان، اللہ تعالیٰ کی کریشن دیکھ رہا ہے. یہ آپ کے ابو جیسے گھر بتا رہے ہو نا آپ کو، یہ دیکھو میں نے ڈرائنگ روم بنایا، یہ میں نے ہال بنایا، یہ میں نے کچن بنایا، ٹائلیں لگائی ہیں، باہر سے یہ منگوایا، پیرس کا یہ ہے، امریکہ سے منگوایا، یو کے سے منگوایا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اش اش کر اٹھ رہے ہیں. اور آپ ابھی اسی امیزمنٹ میں ہیں کہ میں اپنے ابو کی کیا تعریف کروں، یا کسی بلڈر کی کیا تعریف کروں، کہ یا بحری ٹاؤن والے کی کیا تعریف کروں کہ اس نے کیسی کمیونٹی بنا دی. اور وہ ایک دم آ کے آپ کو اپنی کریشن کے بارے میں کہہ رہا ہو کہ یہ سب دیکھنا ابھی کے ابھی سب ختم ہو جائے گا. تو یہ آپ کی سائیکالوجی میں کیسے فرق پڑا؟ یہ آیت آئی اور یہ چلی گئی، اس سے آپ کو فرق ہی نہیں پڑا. ایسا نہیں ہو سکتا. کلو من علیہا فان. تو اس کو ہم لیتے ہیں 10 سیکنڈز اور ہم اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. اور آپ سب لوگ ضرور ٹائپ کریں. جو میوٹڈ رہنا چاہتے ہیں وہ ٹائپ کر لیں، جو انمیوٹ کر سکتے ہیں وہ تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ آپ کی یہ آواز جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک کے لیے سورس آف گائیڈنس بن جائے گی. سورس آف گائیڈنس، یہ کوئی کم بات نہیں ہے کہ آپ کی کسی ایک کمنٹ سے یوٹیوب پہ سننے والے بندے کے کان کھڑے ہو گئے، اس کو خوف آ گیا، یا اس کو اللہ پہ پیار آ گیا، یا اس کا پرسپیکٹیو بدل گیا، کیونکہ آپ نے ایک کمنٹ کر دیا تھا. تو اس لیے سوچیں. 20 سیکنڈز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلو من علیہا فان اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا، اس میں جو ڈیٹیل میں اگر ہم اس کو دیکھیں، اس زمین پہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اور اس کے بعد بھی جو ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں زندگی میں، اور جو ہمارے بعد بھی آئیں گے وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے. تو اس میں اور اس کے بعد جو چیزیں ہم بنا رہے ہیں، گھر بار، بزنسز، اور جو بھی چیزیں گاڑیاں وغیرہ ہم لے رہے ہیں، تو وہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، یعنی کہ ختم ہو جائیں گی. اور یہ چیزیں ہم آئے روز بروز ڈفرینٹ طریقوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی طرف آگ لگ جائے، کہیں پہ ارتھ کوئک آ جائے، کہیں پہ بم بلاسٹ ہو جائے، کہیں پہ کچھ ہو جائے، تو کوئی نہ کوئی چیز ڈفرینٹ طریقوں سے ختم ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس کو جب وہ ختم کریں گے اینڈ میں، تو اس کا بالکل ہی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوگا. تو مینلی اس میں تو یہ ہمارے لیے میرے خیال سے ڈرنے کے لیے زیادہ ایک آیت ہے کہ اس سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، اور نیکی کی طرف جستجو بھی ہونی چاہیے کہ بھئی ہم نیکی کی طرف فوری طور سے بھاگ کے چلے جائیں. جی بالکل، سعد نے السلام صحیح علیکم. اندازہ کیا. جی جی بولیے، کون ہے السلام یہ؟ علیکم میم، سبیہ بول رہی وعلیکم السلام. جی سمجھا. ہوں. میم میں مطلب اس آیت سے لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو میں نے ایسے سجائی، ایسے دنیا بنائی ہے، اور یہ سجایا، اور اتنا کچھ دیا ہے تمہیں، مطلب یہاں سے بھی، زمین سے بھی، سمندر سے بھی، آپ کے لیے سب کچھ آپ کے لیے بنا دیا. لیکن لاسٹ میں آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے، مگر یہاں سے تمہیں آنا ہے. اور ان چیزوں کو اپنے لیے مطلب خالی ہاتھ نہیں آنا ہے، اپنے لیے اس سے بہتری اور بہتر خوبصورت جو میں نے جنت بنا رکھی ہے، جس کے آپ مطلب آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تھوڑا تھوڑا انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم امیجنیشن کچھ بنا لیں، تو کئی گنا زیادہ میں نے بہتر آپ کے لیے یہاں پر زمین اور آپ کے لیے رہنے کی جگہ بنا رکھی ہے. تو اس کے لیے کچھ لے کے آؤ، کچھ کما کے آؤ. ظاہر سی بات ہے، ہمیں کچھ خریدنا ہوتا ہے، گاڑی بنگلہ یا جو بھی آرام کی چیزیں ہم لیتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کچھ کما کے تبھی کچھ خرچ کرتے ہیں نا. تو یہاں جو ہم کمائیں گے وہ نیکیاں کمائیں گے، اور وہاں جا کر کے اس سے وہ چیزیں ہمیں خریدنی ہے ایک طریقے سے. تو لائک اللہ یہ بتا رہے کہ بھئی یہاں سب ختم ہو جانا ہے. جتنی خوبصورتی ہے نا تمہیں آنکھوں سے دکھ رہا ہے، جتنا لگاؤ، جتنی محبت ہے، اس میں سے میں کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی نہیں. سب ختم ہو جائے گا، صرف میں اور تم، اور کوئی نہیں ہوگا. بالکل صحیح جو سبیہ نے پرسپیکٹیو دیا ہے. ظاہر ہے سبیہ نے تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے دیا ہے نا کہ ہمارا اپنا کیا کانسیپٹ ہے اس حوالے سے. لیکن اگر صرف ہم اس آیت پہ غور کریں، بعض اوقات نا کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو صرف وہ ایک آیت دیکھنی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ الرحمن ایک آیت ہے، ٹھیک ہے نا. اب الرحمن کو آپ ایسے نہیں پڑھیں گے کہ بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان، مرسیفل، دا موسٹ. کوئی بھی آپ اس کے بارے میں آپ کی جو بھی اردو
یا انگلش ٹرانسلیشن آپ پڑھتے ہو، آپ بس اس کے بارے میں کریں. الرحمن ایک آیت ہے، اس پہ آپ کے 1 مہینہ لگنا چاہیے الرحمن کو سمجھنے میں، کیونکہ اگر آپ کو الرحمن سمجھ آ گیا تو باقی کی آیتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بار بار کیوں بولا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہیں اور بار بار مجھے کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کو ریلیٹ کیسے کرنا ہے الرحمن سے. اسی طریقے سے یہ جو ایک آیت ہے نا کلو من علیہا فان، یہ صرف اس ایک آیت پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ کسی انسان کے پاس صرف یہ آیت آ گئی ہے. بعض اوقات آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ایک آیت صرف کیلیگرافی کے طور پہ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، اور لکھا ہوتا ہے کلو من علیہا فان، تو آپ کہتے ہیں یا کوئی نان مسلم بیٹھا وہ یہ دیکھے گا کسی پینٹنگ کو دیکھ کے یا کسی تصویر کو دیکھ کے یا کسی کی پوسٹ یا کسی کا ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کی پروفائل پکچر میں یہ انہوں نے لگایا ہوا کلو من علیہا فان. تو کوئی بھی نان مسلم اگر وہ دیکھے گا وہ کہے گا کہ مسلمز یا یہ انسان جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے. تو اس کو اس سے کیا لیسن ملے گا؟ اس کو اس آیت کے طور پہ دیکھیں، اس کو اس سے پہلے والی اور اس کے بعد والی، کیونکہ اس کے بعد والی اللہ تعالیٰ ایک آنسر ہمیں دے رہے ہیں. وہ ہے کہ وَيَبْقَى، ایسا نہیں ہے کہ سب فانی ہو جائے گا، کچھ کوئی ہے جو باقی رہے گا. تو اس لیے انسان کی پھر سائیکولوجی وہاں جا کے فٹ ہوتی ہے. لیکن اس آیت پہ غور کریں، کلو من علیہا فان. اور اگر ابھی نہیں بھی سمجھ آ رہا، ہو سکتا ہے ڈسٹریکشن ہو سکتا ہے کوئی کام ہو رہا ہو اچھا یا ہو میں سکتا ہے کوئی شور ہو رہا ہو پیچھے، تو اس کے لیے ٹائم لیں تھوڑا سا. جی علی بولیں. اچھا میم میں نا اب میرا یہ ویو ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں میرے دماغ میں جو آ رہا ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں نا اس آیا کو نا الرحمان کے ساتھ ہی جوڑتا ہوں. کیسے؟ مطلب یہ ہے تو آیا فار ڈسٹرکشن، لیکن میں اس کو رحمان کے ساتھ ایسے جوڑتا ہوں کہ اب 1 to 90 کی 99 کی ریشو ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے ٹائم لینتھ بڑھے گی نا ایسے ایسے لوگوں کی جو گمراہی والی وہ ہے وہ زیادہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے. اور ڈسٹرکشن کے بعد ہی نا ہمیں جنہ میں جگہ ملے گی، کیونکہ قیامت کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوگا نا. اس لیے اس ڈسٹرکشن کو بھی میں رحمت کے ساتھ ہی جوڑتا ہوں. بالکل صحیح، آپ نے الرحمن سے اس کو ریلیٹ کیا ہے بہت بہترین طریقے سے. دیکھیں کتنا بڑا نیو پرسپیکٹیو ہمارے سامنے آتا ہے نا. کلو من علیہا فان. اب آپ پورے دن آج اپنے روٹین فالو دیکھیں، اب یہ اس پورے ہفتے کی اپنی اسٹرگل دیکھیں، اپنے ایمان کا جو ہے نا جائزہ لیں کہ میرا اس ہفتے یا اس دن ایمان کیسا رہا، اور ایمان کیوں کم ہوا، کون سی کسی کی چیز تھی جس کو پانے کے لیے میں نے جو ہے نا وہ دعا کی اللہ سے، یا میرا دل تھوڑا سا للچایا، یا مجھے جیلسی فیل ہوئی، کہ کوئی بھی کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی کی فزیکل اپیرنس ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی مٹیریلسٹک چیز ہو سکتی ہے، کسی کا علم ہو سکتا ہے، کسی کی پاور ہو سکتی ہے، کسی کا انفلوئنس ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کو ٹریگر کی ہو کہ اچھا یہ میرے پاس نہیں ہے، یا یہ کہ میرے پاس اس سے بہتر ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اور وہ تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ آف تکبر جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی آئے لیکن آ جاتا ہے کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر یہ ٹریگر ہمیں کر گیا ہے، یا پھر یہ کہ ہمارا دنیا میں زیادہ دل لگنا شروع ہو گیا، اور ہماری دین کی کلاسز، ہمارا دین کا ٹائم اگر 24 گھنٹوں میں سے آپ دیکھیں میں سویا کتنے بجے ہوں یا سوئی کتنے گھنٹے ہوں، اور کھانے کے لیے میں نے کیا ٹائم مختص کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے، یا ہم اگر جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب آپ نکال کے جو ٹائم آپ کے پاس بچتا ہے آپ دیکھیں اس میں آپ نے اللہ کے لیے کتنا ٹائم دیا. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کلو من علیہا فان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے یہاں پہ الرحمن کے لیے سے ریلیٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بہترین میسیج ہے ہم سب کے لیے کہ کلو من علیہا فان. جو بھی تمہاری اس وقت سائیکالوجی بن گئی تھی پورے دن میں یا پورے ہفتے میں یا پورے مہینے میں یا اس سال کی شروع کے ابھی 2 مہینے، 1 مہینہ ختم ہوا ہے، دوسرے مہینے میں ہم آ گئے. تو اس آیت کو میں اس لیے تمہارے سامنے لے کر آئی ہوں 2025 میں 24 میں بھی لا سکتا تھا، 23 میں بھی لا سکتا تھا، میں 25 میں لایا ہوں کہ تم ریڈی ہو چکے ہو اس چیز کو سمجھنے کے لیے. ورنہ یہ 2021 میں بھی یہی آیت ایسے ہی لکھی ہوئی تھی اور تم لوگ لہک لہک کے پڑھتے تھے، سنتے تھے تو قاری عبد الباسط کی آواز میں اور جھوم جھوم جاتے تھے. لیکن یہ کلو من علیہ فان تمہیں ابھی جو سمجھ آیا ہے وہ کیوں ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا بتانا، ہے نا. تو یہ اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ یہ ایسی آیت نہیں ہے جس کو ہم 2 منٹ 3 منٹ میں ہم اس کو سوچیں اور ہم کہیں وہاں ہمیں سمجھ آ گئی. یہ ہو سکتا ہے آپ کو ٹائم لگے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پورے 2-3 دن 4 دن میں کچھ نہ کچھ ایسی سوچ دے جو آپ شیئر کرنا چاہیں، تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پوسٹ پون بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آج نہ بھی آپ بتانا چاہیں. بہرحال اقرا کریم جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مٹیریل ورلڈ میں ریس کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ آیت. جی بالکل بالکل، یہ ون آف دا مین اس کا آپ کانسیکوینسز کہہ سکتی ہیں آیت کو پڑھنے کے، وہ یہی ہیں کہ آپ ریس فوراً آپ کی ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ اس سے میں اب کیا کمپیٹ کروں، وہ بھی دنیا کے لیے.
تو سب چیزوں نے جب ختم ہی ہو جانا ہے تو جو میرے پاس ہے میں اس کو یوٹیلائز کروں، ہے نا، ایک آپ کی یہ سائیکالوجی بنتی ہے۔ اور حمزہ نذیر ہے، انہوں نے بولا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر چیز ہی ختم ہو جائے گی، بٹ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اگر اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ باقی چیزیں تو ختم ہو جائیں گی۔ جی بالکل، یہ آیت جب ہمیں کوئی، میں آپ کو جیسے میں نے مثال دی تھی نا کہ آپ صرف یہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہو نا کہ اتنا سے میں نے یہ بھی بنایا وہ بھی دیکھو ایسے بنایا یہ بنایا، تو آپ ایک اس میں چلے جاتے ہیں، حیرت میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک دم شخص بولتا ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، بس یہ 2 دن کی کہانی ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کی ایک دم نا آپ کو سوچتے ہیں اس حوالے سے کہ اس نے کیوں بنایا، کیا مقصد تھا اس کا بنانے کا، اتنی محنت لگانے کا، یا اس نے اب یہ ختم کر دینا ہے، یہ گھر یہ کمیونٹی اگر بنائی ہے کسی نے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بس اب میں اس کو 2 دن 3 دن ہے اس کے بعد یہ، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں نا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کو ابھی آج تو نہیں، کیونکہ ابھی علی کا بھی ٹرن ہے تو میں اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں کروں گی، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو اور کس طریقے سے دیکھتی ہوں، آج نہیں بتاؤں گی لیکن میں آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں۔ یہاں پہ دبئی ایکسپو لگا تھا 2020، ٹھیک ہے، 2021 ایکسپو لگا تھا یہاں پہ، تو یہاں پہ انہوں نے ایک دنیا بنا لی تھی، ایک دنیا، ایک علاقہ ہے دبئی کا، دبئی ساؤتھ بولتے ہیں اس کو، تو آپ جا کے دیکھیے گا کہ انہوں نے صرف 6 منتھس کے لیے ایک دنیا بنائی تھی، اور دنیا سے وہاں پہ لوگ آئے تھے، اور کون کون سے کلسٹرز تھے، کون کون سے ملک تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مطلب اپنا ایکسپوز کیا تھا، اپنے آپ اپنی چیزیں لوگوں کے لیے ڈسپلے میں لگائی تھی کہ ہم ایسے، پاکستان بھی تھا اس میں، انڈیا بھی تھا، اور بہت سارے ملک تھے۔ تو آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ایک الگ دنیا ہے، یہ کوئی دبئی نہیں ہے، یہ کوئی شارجہ نہیں ہے، یہ کوئی عجمان نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا بنائی ہے، اور بہترین چیزیں، آؤٹ کلاس چیزیں اور لیٹسٹ چیزیں، ٹیکنالوجی، اس کے لیے سیکیورٹی تھی، اور بٹ آپ سوچیں، اور وہ ہر وہ چیز تھی وہاں موجود، اور وہ 6 مہینے بعد سب کچھ ختم کر دیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں مطلب آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بتاؤں گی کہ کیا ان کو جو انہوں نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا حاصل کر لیا؟ جی انہوں نے حاصل کر لیا، اس سے زیادہ ہی حاصل کر لیا، تو اس لیے ان کو غم بھی نہیں ہوا، تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور انہوں نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ 6 منتھس اور 7 منتھس اور جتنے عرصہ موسم اچھا رہتا ہے نا، اتنا ہی عرصہ انہوں نے اس ٹائم کو رکھا، انہوں نے اس کو بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں رکھا، انہوں نے اس پلان کیا کہ ہم کتنے عرصے کے لیے ایکسپو جو ہے نا وہ کریں گے 2020، اور اس کے لیے انہوں نے جو آفرز لگائی ہیں کہ جو بھی یہاں پہ آ رہا تھا ٹکٹ، جو بھی پرچیز کرتا تھا ایئر لائن، خاص طور پہ ایمریٹس ایئر لائن تھی اور ایک ملیشین ایئر لائن تھی، انہوں نے تو خاص طور پہ آفر کی تھی کہ ٹکٹ کے ساتھ جو ہے نا، ٹکٹ اس کا کیونکہ مہنگا ٹکٹ تھا کافی نا، بہت مہنگا تھا، ایکسپینسو ٹکٹ تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ کچھ ڈرا نکالے جا رہے تھے، اس کو اتنا لوگوں کے لیے اسٹینڈرڈ بنا دیا تھا ایکسپو جانا، کہ یہ یہاں پہ جانا ایک آنر کی بات ہے، کہ بس یہ ڈسکشن ہوتی تھی ہر گھر میں اور ہر جگہ اور واٹس ایپ پہ اور سب جگہ کہ اچھا تم لوگ ایکسپو گئے، ہم نہیں گئے، ہم تو 3 دفعہ گئے، ہم تو 4 دفعہ گئے، ہر ایک کی ایکٹیویٹی تھی، ہر ایک کے لیے، چھوٹا بچہ کیا ہو، کھانے کی چیزیں ہوں اور کسی کی ٹیکنالوجی کی چیزیں ہوں، آپ دیکھیے گا، آپ کو یوٹیوب پہ جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ دبئی والوں نے کیا بنایا تھا، لیکن وہ ختم ہو گیا۔ اب وہاں سے جاتے ہیں تو وہاں پہ آثار ایسے ہیں کہ دل گھبراتا ہے، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ وہاں پارکنگ نہیں ملتی تھی، آپ کو اتنی دور پارک کرنا پڑتا تھا، شٹل بس لینی پڑتی تھی، وہ آپ کو ایک جگہ پہنچاتی تھی، کیونکہ وہاں پارکنگ ہوتی نہیں تھی اگر آپ لیٹ ہو گئے تھوڑا سا۔ تو اب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اکا دکا لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اندر، انہوں نے، اور وہاں پہ کمیونٹی پوری بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ فلیٹس بن گئے ہیں، اپارٹمنٹس بن گئے ہیں، لیکن بہرحال جس مقصد کے لیے وہ بنائی تھی وہ استعمال کر لیے۔ اب اس سے میں آپ لوگوں کو ان شاء اللہ اس کو نیکسٹ کسی اور سیشن میں جب ہم دوبارہ اس رحمان کو ٹچ کریں گے تو میں ضرور آپ کو ریلیٹ کر کے بتاؤں گی کہ چھوٹا سا ایک واقعہ تھا جو آپ اپنے آس پاس بھی دیکھ لیں، کہ شادی کا ایونٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے آپ کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کچھ ٹینٹ لگاتے ہیں یا کوئی گھر لیتے ہیں کہ بھی لوگوں نے آنا ہے، اور وہ کچھ دنوں کے لیے آپ کرتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ کلو من علیہ فان، کہ آپ نے کسی مقصد کے لیے کوئی چیز کی تھی، اس کے بعد وہ ختم ہو جانا تھا، تو جب آپ کوئی چیز ٹیمپرری کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی شادی ہونے والی ہے میری، میرے گھر، میرے گاؤں سے یا میرے فلاں ملک سے مہمان آئیں گے، اس کے لیے مجھے ارینجمنٹ کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کتنے دنوں کی تیاری کرنی ہے، مجھے کتنے دنوں کا کھانا جو ہے ارینج کرنا ہے، یا یہ کہ مجھے کتنے لوگوں کا ارینج کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کیا کہتے ہیں، موسم ہے تو اس کے حساب سے سردی ہے، گرمی ہے تو معاملہ کیسے ہوگے، اور اگر مجھے میری شادی ہے اور لوگ آ رہے ہیں، جو اکثر مجھے ایسا آئی ہوپ کہ آپ کے بہن بھائیوں میں یا آپ لوگوں کی اپنی میں سے کسی کی شادی ہوئی ہوگی تو آپ کے ضرور ایسا ہوا ہوگا، ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سب پورے کہیں نہ کہیں شہروں سے اور گاؤں سے یا ملکوں سے لوگ آتے ہیں اٹینڈ کرنے، تو بالکل کلو من علیہ فان کو اس سے ریلیٹ کریں، اور پھر اس پہ ہم غور و فکر کریں گے، اور میں خود تو کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ لوگ اپنے لیے بھی غور و فکر کریں کہ وہ آپ کا مقصد ساری زندگی کا آپ بناتے ہیں اس شادی کو، یا واقعی اس کو ایک ہفتے کا مقصد بناتے ہیں۔
کہ میں نے 1 ہفتے کی تیاری کرنی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے گھر لینا ہو کہ ہاں میرے مہمان آ رہے ہیں تو میں ساتھ والوں کا ایک کمرہ لے لوں یا میں کوئی کسی کو کسی کو فیسیلیٹیٹ کروں. جیسے یہاں پہ ہمارے کبھی شادی ہوتی ہے تو ہم ہوٹل بک کرا لیتے ہیں کہ بھئی آپ آ کے وہاں پہ اسٹے کریں. اگر تو کوئی فیملیز ہوتی ہیں یا کچھ ہوتا ہے یا کوئی اپارٹمنٹ بک کروا دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پہ آ کے رہیں, اور وہ کچھ دنوں کی ہی بات ہوتی ہے, اتنی ہی ہمارا فوکس ہوتا ہے, اتنے دن رکھنا ہے, اس سے زیادہ ہمارا فوکس نہیں ہٹتا. اس سے پہلے کا اس کے بعد کا نہیں, تو ایک انسان کو کتنا بہترین انسان بنا دیتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ ہم یہ بھی نہ سمجھیں کہ کلو من علیہ فان کا مطلب ہے کہ اب تو مجھے کرنا ہی نہیں, اب تو میں کسی کٹیا میں جا کے رہنا شروع کر دوں, نہ میں کھاؤں, نہ میں پیوں, نہ میں جیوں, نہ میں ہنسوں, نہ میں روؤں, کیونکہ سب نے ختم ہو جانا ہے اور مجھے تو فیئر آنا شروع ہو گیا کہ سب ختم ہو جائے گا. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں میری سائیکالوجی کیا بنا رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ہنٹس میں اس لیے دے رہی ہوں کہ سوچیں, کوئی اپنی زندگی میں ایسا معاملہ جو آپ کو پتا ہو کہ اس نے ختم ہو جانا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی تھی, ہاں کی اس نے ختم ہو جانا تھا, مجھے پہلے سے پتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن میں نے تیاری کری اس کے لیے. تو وہ تیاری سے آپ کتنے پروڈکٹیو انسان بنے, آپ کتنا آپ نے اس کے بارے میں بھاگ دوڑ کی, یا آپ نے یہ دیکھا میں کتنا کم ٹائم میں کتنا زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں, یا یہ کہ میں ایسا کام کروں جو مجھے پتا ہے کہ بھئی 10 دن یا 20 دن کا کام ہے یا 25 دن کا کام ہے. تو اس پہ غور و فکر کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ دوبارہ ڈسکس کریں گے. علی کی ٹرن ہے اور ہم دیکھیں گے. فاطمہ سلیم نے لکھا ہے کہ جتنی بھی بلیسنگز ہیں ان کو آبزرو کریں, فائنل تھاٹ یہی رکھیں کہ یہ بھی اینڈ ہو جائے گا, اٹس اے ٹیسٹ فار می. جی بالکل, میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ٹائم دے رہی ہوں, اس پہ غور و فکر کریں. جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی آپ سنیں جی اس کو میم, جو میں نے بات کہا ہے, میم اور پھر زندگی اس کی کو سچویشن کی ہوتی ہے نا کہ ہاں اچھی یا بری, وہ بھی یہ ہے کہ ہاں ہمیں یہ سوچ کے چلنا چاہیے کہ یہ بھی ختم ہو جانا ہے ایک دن, اچھا وقت ہے تو یہ بھی چلا جائے گا, تو ہمیں نرمی رکھنی چاہیے کیونکہ سب چیز ٹمپریری ہے, اور برا وقت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی نکل جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا گڈ بالکل. ڈیڈس ہمیں اپنی رکھنی چاہیے, آخرت ہمیشہ دماغ میں رکھنی چاہیے کیونکہ زندگی ٹمپریری ہے, یہ پتا ہونا چاہیے بس. اور اس چیز کو مائنڈ میں رکھ کے اگر کرتے رہیں گے, میں ابھی یہ پریکٹس میں نے شروع کر دی میم, اگر کسی کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا تو جیسے نا اندر سے دل میں اگر کچھ ہوتا ہے تو یہی سوچ کے کہ کوئی بات نہیں, اگر ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے, مان لیجیے آپ کی ہیبٹس ہی ہوتی ہیں یا کسی کی کوئی اچھی بات ہوتی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہوتی, ایک منٹ, تو اس چیز کو مطلب مائنڈ نہیں کرنا چاہیے زیادہ, یا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی وہی یوشا میم جیسے ہو جائیں, لیکن نہیں ہو سکتے, لیکن ہم انہیں چیز کر سکتے ہیں. لیکن ہاں یہ مان کے چلنا چاہیے کہ یہ بھی ٹمپریری ہے, ہر چیز ہم بھی چلے جائیں گے. بالکل, یہ سبیہ نے بڑے اچھا ٹوٹکا بتایا کہ ہم جو ہے نا یہ ضرور سوچیں کہ ہمیں اب یہ مطلب ان کی ذات وہ ایک فرق پڑا اس چیز سے کہ ہر چیز ٹیمپریری ہے. تو میں نا لوگوں سے انوی نہ ہوں, میں لوگوں سے جیلس نہ ہوں کہ میں ان کی چیز, جیلسی کے بھی بہت سارے جو ہے نا وہ رتبے ہوتے ہیں. ہمیں نا بہت سارے ایسے بتا دیا کہ جیلسی جو ہے نا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب رکھی ہمارے فطرت میں ہے, ہر سیکنڈ میں ہمیں جیلسی ہو رہی ہوتی ہے, ہر روز ہمیں جیلسی ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ہمیں اس کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی فطرت اللہ تعالیٰ نے جیسے بھوک رکھی ہے, بھوک کو ہم ختم نہیں کر سکتے, ہمیں اسے ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے, یا اس کو کسی اچھے کام میں لگانا, پروڈکٹیو بنانا ہوتا ہے. کسی بھی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہے. تو بہرحال سبیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں, انہوں نے اس چیز سے خیر نکالی کہ ہم بس کوشش کرتے رہیں لیکن ہم کسی سے چیز سے جیلس نہ ہوں. اور یہ بہت اچھی عادت ہے, اگر ہم ایسے بن جائیں تو اللہم انی اسألک التقی والغنی والعفاف والہدی, یہ دعا اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دیں, ہر چیز سے غنی کر دیں. تو مجھے کسی کی چیز کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ہرس ہو, یا میں کسی چیز کو جو ہے نا وہ دیکھ کے متلاشی ہوں. اور یہ آیت ہمیں بڑی اچھے سے آپ اپنی وال پیپر پہ لگا سکتے ہیں. کچھ عرصے کے لیے کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو وال پیپر کے طور پہ لگانی پڑتی ہیں, آپ کو کہیں لگانی پڑتی ہیں کہ یہ آپ کو اس نے نا کوئی لیسن دیا اس آیت نے. تو اس آیت کو اب میں بار بار فریج پہ لگا کے, یا کسی کچن میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی لکھ کے لگا دیں, بچوں کے روم میں کوئی چیز لکھ کے لگا دیں جس آیت نے آپ کو کہیں نہ کہیں ٹریگر کی ہے, تاکہ وہ آپ کو بار بار ریمائنڈر رہے, اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان آیت کے تھرو آپ کو جو ہے وہ کیسی آپ کی اصلاح فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایسے ایک جو سبیہ نے ایک ہمیں اس کا پرسپیکٹیو دیا ہے کہ ہم لوگوں کی چیزوں پہ نظر کم ہی رکھیں, اور واقعی ہمیں کم ہی رکھنی چاہیے. اور ایک زمانہ یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ساتھ والے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, یا پتہ ہوتا تھا تو کوئی بتاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ امی ایک راؤنڈ لگا کر آئی ہیں محلے کا, تو انہوں نے بتایا کہ فلاں نے یہ لے لیا, فلاں کے بیٹے کی دبئی نوکری ہو گئی, یہ ہو گیا, تو وہ پتہ چلتا تھا. آج کا دور تو اتنا کمپٹیٹیو ہے کہ آپ بس ایک فون ان لاک کرتے ہیں اپنا, اگر تو لاک ہے وہ, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, اور آپ کی جیلسی اور آپ کی تمنائیں اور آپ کی ہر چیز جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو اس لیے کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. تو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے, تو یہ کلو من علیہا فان, آپ کی سائیکالوجی بدلے گا, اس پہ غور و فکر کریں. اس کو یہ مت سمجھیں کہ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے تو ہم اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں, بلکہ یہ آپ کو
ایک ایسا انسان بنا دے گی جو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے، جو الرحمن کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور بہرحال اس میں اور بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ڈسکس کریں گے. علی جو ہیں ان کے پاس جو آگے کی آیات ہیں وہ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے بعد جو ایک آیت ہے نا جو کلو من علیہ فان ہے، جب یہ ایک آپ کی کوئی سائیکالوجی بن جائے گی نا 1-2 دن کے اندر، آپ اس پہ ضرور غور و فکر کیجیے گا. فون پہ لکھ کے لگا دیں یا کہیں بھی لکھ کے لگے، مجھے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میرے سامنے یہ آیت لے کر آئے ہیں تو میں غور و فکر کروں گی یا کروں گا. اور پھر ہے وَيَبْقَى وَجْهُ، یہ وجہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے؟ کچھ اور اللہ تعالیٰ استعمال کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نام باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ تخلیق، جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے وہ باقی رہے گی. وجہ ربی کا ذی الجلال والاکرام، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص یوز کیوں کی ہے. تو آپ کو پھر دونوں آیتیں انشاء اللہ ہم اس کو اچھے سے ڈسکس کریں گے. جی علی آپ ریڈی ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألوہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. رب سٹارٹ کرنے سے پہلے میم میں یہ چاہتا ہوں کہ نا اصل میں نا میں نا رائٹنگ میں اچھا ہوں، لیکن جب بھی بولنا سٹارٹ کرتا ہوں نا تو نا نیو کویشچنز آ جاتے ہیں. اس لیے نا آج نا میں نے نا کوئی نا پریپریشن نہیں کی، جو بھی ڈیٹا میرے دماغ میں پہلے ہی ہے اسی کو میں یوز کروں گا. لیکن نا جس وقت بھی کوئی نا کویشچن میرے ذہن میں آئے گا وہ میں آپ سے اسی وقت پوچھ لوں گا، ٹھیک ہے میم؟ جی آپ ضرور پوچھیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج آپ کنڈکٹ کریں نا یہ آیات. آپ جو سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے تھرو جواب دے دیں گے. ٹھیک تو ہے میم. سوال آپ کے ذہن میں آیا، جواب آپ نے ہی بتا دینا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے یہ جواب ہوگا، ٹھیک ہے. باقی سب بھی آپ کو ہیلپ کریں گے. تو چلو شروع ٹھیک ہے میم. کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. یس الوہ سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں. یس الوہ میں ادھر بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو بھی نیڈس ہیں نا وہ ہم مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن ادھر صرف نیڈس کا ذکر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر صرف نیڈس کا آئے گا تو پھر بلیور ہی مانگتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہی مانگیں گے. لیکن غیر مسلم بھی کسی نہ کسی طریقے سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ادھر صرف نیڈس کا نہیں ہے، ڈپینڈنسی کا بھی ہے، کیونکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے نا اللہ پر ڈپینڈ کرتے ہیں اگر ہم بلیور ہیں یا نہیں. اور دس از آلسو اے سائن آف رحمہ، کیونکہ اگر کوئی مانگ رہا ہے وہ رحمہ ایک لیول پر ہے، لیکن بن مانگے جو چیزیں مل رہی ہیں نا اس کا الگ ہی لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس آیہ میں ہے شان کا لفظ جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اسپیسیفک اتھارٹی کو یوز کر کے جو کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے کام کرنا، لیکن جو اسپیسیفک اتھارٹی والا ہوتا ہے نا، جو اسپیسیفک میٹر کرتا ہے، میٹر پہ کام کرتا ہے، وہی اس میں بتایا جا رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا میم میرا ادھر نا ایک کویشچن تھا کہ ادھر اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ آیا میں بتایا جاتا ہے کہ کن کہتے ہیں ہو جاتا ہے، لیکن ادھر اسپیسیفکلی کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں؟ جی بتائیں، کون بتائے گا؟ کن اور یہ علی کا جو سوال ہے اس میں کیا شان سمجھ؟ کلاب سے جو ہاں، کل یوم ہوا فی شأن، ٹھیک ہے. اس کو شان نہیں پڑھتے، شأن ہے. شان الگ چیز ہے اور شان الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. کسی نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا؟ چلنے کر لیجیے گا، کوئی بات نہیں. اگر ہمیں موقع نہیں ملا غور و فکر نہ کرنے کا تو اچھا ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. کوئی ہم سے پوچھ لے، کوئی بچہ آ کے پوچھ لے کہ ذرا اس کا بتائیے گا، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں، ہم نے صرف ترجمہ ہی پڑھا تھا. اور ہم سے علی کی طرح کوئی سوال کر لے تو شاید ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں ہیں، تو ہم پریپیئر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اچھا میں مختصر سا سوال آپ لوگوں کو اس کا آنسر دیتی ہوں، باقی آپ لوگ خود بھی اس پہ، کیونکہ میں اگر میں ہی آنسر دے دوں گی نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ یہی آنسر ہے ڈیفینیٹ، بس انہوں نے سوچ لیا تو یہی آنسر ہوگا. ایسا نہیں ہے. میری اپنی ایک پرسپیکٹیو ہو جاتا ہے، کسی چیز اینگل ہو سکتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا، آپ کا اپنا پرسپیکٹیو اور اینگل ہو سکتا ہے. جی حمزہ بولیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. سوری میم، وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا جو آپ نے بولا کہ ابھی غور و فکر نہیں کیا نا، اگلی بار انشاءاللہ کریں گے. وہ میں سوچ رہا تھا انشاءاللہ میں بھی غور و فکر کروں گا. جی ضرور آپ نے غور و فکر کرنا ہے. یہ آیتیں ایسی چھوڑنے والی نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تخلیق کی آیتیں بتا رہے ہیں. اور ہمارا کل ایک جب سیشن ہے نا نماز کا جو ہمارا کل سیشن ہے نا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ دیے نا وہ سورہ رحمان کی میجورٹی میں الفاظ آئے ہیں.
تو اس لیے کل کا سیشن اٹینڈ کیجیے گا تاکہ نماز میں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دماغ کی جو گرہیں لگ گئی ہیں نا، عقد ہو چکا ہے، وہ کھلے، نوٹس آپ کی کھلیں گی دماغ میں، نماز میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ہم سورہ رحمان میں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، انشاءاللہ۔ علی کو میں بتاتی ہوں، علی ایک اللہ تعالیٰ کا ہے، ایک امر ہوتا ہے اور ایک تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو امر کے اس میں آتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ تخلیق کے لیے چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ امر کا مطلب ہے کہ حکم دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آرڈر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں، لیکن تخلیق جو ہے وہ ایک پروسیس لے کے آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے تو وہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، لیکن جب دنیا کا جو پروسیجر ہے اس میں وہ بچہ ٹائم لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ ایک امر کا سمجھیں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے، خلق۔ ان دونوں کو اس پہ غور و فکر کریں کہ یا گوگل کریں، آپ کو پتہ چلے گا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اوکے تو ٹھیک ہے، اس پہ ہم غور و فکر کریں۔ مطلب جو امر والے کام ہیں ان کے لیے اللہ کن کہتے ہیں، اور تخلیق میں ایک پروسیس بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دیکھیں اگر نا، آپ شان جیسے میں آپ سے کہتی ہوں علی میرا یہ کام کر دیں گے، فار ایگزامپل میں آپ کا میرا یہ پی پی ٹی بنا دیں، آپ کہیں گے جی میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جی میں یہ ابھی کام کرواتا ہوں آپ کا، آپ آرڈر کریں گے، فار ایگزامپل آپ کے کوئی نیچے کام کر رہے ہیں، آپ ان کو بولیں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کن کہہ دیا ان کو، کن کا مطلب ہے آپ سمجھیں کیا کہ اب وہ کام کیا فوراً کر دیں گے وہ لوگ؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی نیو کمر ہو، کوئی انٹرنی ہو، کوئی نیا آیا ہو سکتا ہے اس کو 10 دن لگیں یا کسی کو 5 دن لگیں، تو آپ کو پتہ ہے نا مجھے کس کو کام دینا ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے اسامہ کو ایک کام دیا ہو، وہ اسامہ جو ہے 5 دن میں کرے گا، لیکن یوشا کو میں کوئی کام دوں گا تو یوشا جو ہے وہ 10 دن میں، کیونکہ یوشا کو ٹائم لگ رہا ہے کرنے میں، اسامہ جلدی کر لے گا۔ تو یہ آپ کا امر کن اور تخلیق، یہ اللہ تعالیٰ جو جس طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں نا، یہ اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں، ہمیں اللہ پہ پیار ہی آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا مارجن دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کن یعنی کہ امر اور تخلیق، بہرحال ان دونوں پہ غور کیا کریں کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علی کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ اچھا سوال اور اچھا سوچنے پہ ایک پوائنٹ مل گیا جس پہ آپ غور و فکر کریں۔ اچھا ٹھیک خلق ہے، اور امر، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے اپنے اپنے الگ الگ طریقے ہیں۔ جی علی بولیے آگے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز سے فری ہو کر ہمارا جو حساب کتاب ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جو تخلیق والا اور امر والے پروسیس تھی وہ سارے فنا ہو جائیں گے، اور اس وقت صرف اللہ ہوگا، اور اوور آل جو جن اور انسان ہوں گے وہ ہوں گے، اور وہ جواب دہ ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ علی اینڈ ہو گیا آپ کا، یا بھی اور ایڈ کرنا ہے آپ نے کچھ؟ جی جی اینڈ ہو گیا۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ علی نے ویسے جو آپ لوگوں کو پوائنٹ دے دیا ہے نا وہی بہت کافی ہے، بے شک وہ بہت ایکسپلینیشن کر بھی دیتے نا، لیکن ان کے سوال نے جھنجھوڑا ہے ہمیں۔ تو بہرحال چھوٹا اور اس پہ غور و فکر ضرور کریں، کیونکہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آیات کو دوبارہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اب اس پہ آپ نے کون سی ایسی آلاء ہے جس پہ میں تکذیب کر رہی ہوں، یہ غور و فکر کرنا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈول بات ہو رہی ہے، ان دو لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دو کریشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ جمع کا تثنیہ کا صیغہ ہے نا، مینس کے جن اور انس۔ اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یا معاشر الجن والانس، تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے پھر بات کی جا رہی ہے۔ تو اس پہ غور و فکر کریں کہ ان دونوں کو کیوں کہا جا رہا ہے۔ تو اس پہ میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیتی ہوں، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا پرپز ان دونوں کے پیدا ہونے کا، میں نے جن اور انس کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک تو یہ آیت ذہن میں رکھیں، دوسرا یہ کہ اس کے دو ثقلان جو ہے نا، اس کے دو استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسکالرز کو، ایک تو بوجھ کے طور پہ لیتے ہیں اور ایک وزن کے طور پہ لیتے ہیں۔ تو بوجھ جو ہے اس کے لیے کیا استعمال کیا گیا ہے ثقلان، اور اگر آپ وزن کے لیے سمجھتے ہیں تفسیر کے میں اس کو وزن کے طور پہ لوں تو میں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو دونوں میں ہی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بوجھ جو ہے وہ کسی چیز کا کب ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ
ناپ اٹھانی پڑ رہی ہو یا آپ کے اس سے زیادہ ہو، کیپیسٹی سے زیادہ ہو، ہے نا، تو وہ بوجھ لگ رہی ہوتی ہے. اور وزن کیا چیز ہوتی ہے؟ یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے وزن اٹھایا ہوا ہے یا آپ کہتے ہیں میں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تو دونوں ٹرمز میں فرق ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس پہ غور و فکر کریں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فارغ ہو کر کریں گے، مطلب بہت توجہ سے کریں گے. سنفرغ لکم، میں ذرا فارغ ہو کے ملتا ہوں نا تم سے. یہ جو ٹرم بولتے ہیں نا ہمارے گھر والے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا سیدھا ہو جانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہو رہی ہے. الرحمن کہہ رہا ہے آپ سے کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، میں ذرا ملتا ہوں تم سے، تم ذرا فارغ ہو جاؤ اپنی یہ سب کچھ کام کرتے کراتے. 24 گھنٹے جو میں نے دیے ہیں، ریمائنڈر پہ ریمائنڈر دے دے کے سب کچھ کر لو. بار بار ریمائنڈر دوں گا، بار بار انتظار کروں گا، پھر میں تمہیں کیا کروں گا؟ ملوں گا. مطلب بہت توجہ سے کروں گا، معمولی نہ سمجھو، ٹھیک ہے. اور اس پر ہی سب توجہ ہوگی میری. اب تو میں توجہ بہت ساری جگہوں پہ ہے نا، یہ بھی کرنا ہے، دنیا بھی دیکھنی ہے نا. مطلب یہ سائیکالوجی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. سنفرغ لکم، میں فارغ ہو کے تم دونوں کے لیے ایھا الثقلان فوکس کروں گا. پھر میں تم لوگوں کو فوکس. سوچیں یہ کتنی سکیری آیت ہے، بہت ہی سکیری آیت ہے. اگر تو آپ کو کسی سے خوف آتا ہے، کوئی ایسا شخص ہے آپ کے خاندان میں، آپ کے آس پاس، جس سے آپ ڈرتے ہیں، اور ڈرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے چلو بیٹا نہیں کرو، یا ایسے دیکھو سیدھے ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، پھر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن بار بار جو ہے ہم اگر اس کو مس یوز کر رہے ہیں، ان کی نرمی کو، ان کی لینینسی کو، ان کی ہمارے اوپر توجہ نہ دینے کو، تو وہ کہتے ہیں تم ذرا بھی میں ذرا یہ فارغ ہو جاؤں پھر تم سے ڈیل کرتا ہوں، میں تمہیں ابھی دیکھتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے، اور یہ کہ میں صرف تم سے ہی دیکھوں گا، یا تم اور تمہاری بیوی ہو، یا تم اور تمہارا دوست ہو، تو میں تم دونوں سے الگ سے ڈیل کرتا ہوں. تو جو 2 لوگوں کی وہ بات کر رہا ہے نا، کوئی ایسا شخص جس سے آپ ڈرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی توجہ صرف آپ دونوں پر ہوگی، ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک ایسے کمرے میں آپ کو لے کے جائیں گے جہاں پہ اب وہ ہوں گے اور آپ دونوں ہوں گے، اور وہ ایسا فیصلہ کر دیں گے یا وہ ایسا آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے جو کہ آپ کی شامت آئی ہی آئی. تو یہ جو ہے نا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اس ثقلان کی ٹرانسلیشن میں جب آپ کو کرواؤں گی تو اس میں بوجھ بھی لکھیں گے آپ لوگ اور وزن بھی کریں گے، ٹھیک ہے. دونوں کیٹیگری میں آپ نے استعمال کرنا ہے. اور بوجھ کیوں ہوگا؟ ظاہر ہے کوئی بھی چیز کو آپ بوجھ کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کبھی کہتے ہیں نا بوجھ ہی بن گئے ہمارے اوپر، لیکن ہم سے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ بوجھ کیوں بولتے ہیں اس پہ غور و فکر کریں تاکہ آپ کو وہ سمجھ آئے کہ یہ بوجھ کیوں بولا ہے. مطلب اگر بوجھ اسکالرز کو استعمال کرتے ہیں ثقلان کو، تو وہ بوجھ کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب اس کو ریلیٹ کریں گے نا آپ دنیا سے، تو آپ کو بڑا آسان سمجھ آ جائے گی. آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہے ہیں. اور یہ کہ وزن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. بھئی آپ دکان پہ جا رہے ہیں نا سبزی لینے، تو آپ اسے یہ تو نہیں کہتے ذرا سامان کم دینا، مجھے 2 کلو پیسے تو میں 2 کلو کے دوں گا مگر تم 1.5 کلو دینا کیونکہ مجھے وزن اٹھانا پڑے گا. آپ تو کہتے ہیں 2 کلو کے پیسے دے رہا ہوں، مجھے 1 کلو ایکسٹرا دو. تو وہ وزن آپ کیوں چاہیے آپ کو؟ مطلب آپ سوچیں یہ کیا سائیکالوجی ہے. تو وزن کی کیا ویلیو ہے اور بوجھ کا کیا مطلب ہے. اچھا اس کو ریلیٹ کیسے کرنا ہے، کہ ایک ہنٹ اور دے دیتی ہوں کہ بوجھ جو ہے وہ نافرمانی سے ریلیٹ کریں، جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. وزن کو آپ جو ہے نا وہ خلافت سے جو ہے وہ کریں، ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی انسان بزی ہو جاتا ہے، کسی بھی انسان کا ورتھ یا ویلیو کیسے ہوتی ہے کہ بھئی پرائم منسٹر زیادہ بزی ہوتا ہے نا کسی کونسلر سے زیادہ، اس پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے، یا اس کا زیادہ وزن ہوتا ہے، اس کی زیادہ ورتھ ہوتی ہے، زیادہ ویلیو ہوتی ہے. تو یہ خلافت سے اس کو ریلیٹ آپ کر سکتے ہیں اس آیت کو. تو اچھا میم، اس پہ غور و فکر کریں. ان دونوں آیا کو نا ہم نا ایک کلاس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے ایک ٹیچر کوئی ٹیسٹ وغیرہ چیک کر رہا اور اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں، وہ بول رہے ہوں، وہ کہیں کہ ٹیچر تو ٹیسٹ چیک کرنے میں لگا ہوا ہے، ہم بولتے ہیں. پھر وہ ایک بار دیکھ کے پھر اس کو پتا ہو، اور ایک وقت آئے وہ ان دونوں کو بلایا اور کہا ہے کہ تم دونوں بول رہے تھے. اس مثال سے بھی کر سکتے دوبارہ بولیں مثال. ہیں. ایک ٹیچر ہے، وہ ایک ٹیسٹ کو چیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کلاس میں 2 بچے ہیں، وہ بول رہے ہیں اور ٹیچر کو پتا ہے کہ وہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ایک ٹائم آئے گا، ٹیچر ان کو کہے گا کہ میرے کمرے میں جاؤ اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کیا کر رہا تھا، مجھے پتا ہے تم بول رہے تھے. اب ان بچوں کو تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ چیک کر رہا ہے، لیکن ٹیچر کو پتا ہے کہ یہی 2 لڑکے تھے، علی تھا، سعد تھا، یہ بول رہے تھے. ہاں بالکل ظاہر ہے، ہر چیز سے ریلیٹ کریں. یہ اس آیت کو آپ ایسے ریلیٹ، یعنی کہ سنفرغو، بس یہ آیت بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں غور و فکر کریں، ان قریب. سنفرغو کا مطلب ہے سون، ویری سون، ویری سون ہم فارغ ہو جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ تو ایسے کوئی بزی تھوڑی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کام تھوڑی کر رہے ہیں جس نے ان کو اللہ تعالیٰ کو بزی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم حی یا قیوم، آیت الکرسی بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے تھکاتی نہیں ہے تم دونوں حفاظت، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، مجھے نہیں تھکاتی ہے زمین اور آسمان کی جو ہے نا وہ حفاظت کرنا۔ تو یہ مطلب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو ایز سچ نہیں لیں گے، اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ ظاہر ہے اس لیول پہ آ کے نہیں سوچیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچیں اللہ تعالیٰ بزی ہیں، لیکن نا یہ آیت، یہ ورڈ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص وجہ سے ہمیں دی ہے کہ ابھی تو ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں تو ایون سب ہم سورہ وہ دیکھتے ہیں نا البقرہ کی شروع جو آیت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی انٹروڈکشن دے رہے ہیں، تو منافق کیا کہتے تھے؟ منافق کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہے نا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ نا ہمارے سورہ البقرہ میں ہماری یہاں پہ نفسیات کھولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نا یہ لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا ایمان لایا اللہ پہ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا مومن نہیں ہیں سب کے سب، کیونکہ انہوں نے سب کا صیغہ استعمال کر لیا، ہم سب ایمان لائے، ہم سب یہ کام کرتے ہیں، ہم سب میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں پکڑا گیا تو یہ بھی پکڑا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایھا الثقلان کی جو بات کر رہے ہیں، اس سے ہمارے لیے بڑا اچھا میسج پہنچتا ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ الگ سے ڈیل کریں گے جن اور انس کو۔ تو فرشتوں پہ تو ہے ہی نہیں نا یہ حجت کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی پوچھ ہوگی، ان کی کوئی پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے بریو ذمہ ہے، ان کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا، ان کے جو ہے نا میاں بیوی نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے کوئی رشتہ دار ان کو آ کے دل توڑ کے نہیں جاتے، ان کے کوئی شادی کے مسئلے نہیں چل رہے، ان کے بزنس کے مسئلے نہیں چل رہے، فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا ہے۔ اب یہ جو کیٹیگری ہے ایھا الثقلان، یہ جن اور انس کی ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا معشر الجن والانس، اور پھر آگے کی جو آیات ہے کہ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تو یہ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے ریلیٹ کر کے دیکھیں گے۔ لیکن آیت اور ورڈ پہ غور کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نا ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ کی نا وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا جو چاہ رہے ہیں وہ ہمیں اس کے تھرو سمجھ آ جائے گا، اور ہمیں الرحمن کی سمجھ آ جائے گی کہ الرحمن نے شکر ہے ہمیں یہ بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیل کریں گے۔ اب کسی بھی ایک بچے سے جو ہے، اب فار ایگزامپل میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ اب اس کو کسی اور سینیریو میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مجھے کسی شخص سے ملنے کا بڑا ہی شوق ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے، اور سیلیبریٹی میں آپ دیکھ لیں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو سکتا ہے، کوئی فلم انڈسٹری کا کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی اسپورٹس پرسن ہو سکتا ہے۔ اب اس سے ملنے کے لیے میں ایک یا کانسرٹ کیا کسی سنگر نے، اب وہاں پہ لاکھوں کا مجمع ہے، تو میرا تو دل چاہے گا کہ وہ مجھے الگ سے توجہ دے یا مجھے الگ سے جو ہے نا وہ بلائے، تو وہ کہے گا ہاں، میں اسے کہوں گی ہینڈ ویو کروں اس کو کہ مجھے ملنا ہے آپ سے، مجھے ملنا ہے، تو وہ کہ ہاں میں ذرا فری ہو کے تم سے ملتا ہوں۔ تو یہ کتنا اچھا لگتا ہے نا یہ چیز کہ اچھا کوئی ہم سے فارغ ہو کے ملنا چاہ رہا ہے، کوئی ہم سے کہہ رہا ہے ابھی ہاں بزی ہے، وہ ڈسٹریکٹ ہوا ہوا ہے، اپنا کوئی سے کانسرٹ کرنا ہے، گانے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا اپنا تم سے اکیلے میں ملتا ہوں، اب مجھے کتنی خوشی ہوگی کہ اچھا کسی بھی سنگر سے یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے میں جا کے ملوں، اپنے دل کی بات کروں، میں اس کو بتاؤں کہ میں ان کو کتنا پسند کرتی ہوں، میں ان کے البم سنتی ہوں، گانے سنتی ہوں، اور میں نے ان کی تصویریں اپنی دیواروں پہ لگا کے رکھی ہوئی ہیں، اور میں ان کو بتاؤں، تو یہ میرے لیے کتنی اچھی بات ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو اس پہ غور و فکر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ انسائٹ بھی دیں گے، وہ سمجھ بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا پرسپیکٹیو بھی چینج کریں گے۔ یہ آیات الرحمن کی پرسپیکٹیو چینج کرنے کے لیے ہیں، الرحمن کو سمجھنے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمارا پرسپیکٹیو چینج ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس میں ہم خوشی محسوس، کوئی مجھے کہے کہ میں اکیلے ملتا ہوں، کوئی مجھے کہے کہ میں گروپ میں آپ کے ساتھ ملتی ہوں، تو دونوں میں فیلنگ میں فرق آتا ہے۔ لیکن اگر یہی کام میں نے غلط کیا ہو تو یہی ٹرم جو ہے مجھے کاٹ کھانے کو دوڑے گی، تو اس لیے اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے، اپنا لیول پتہ چل جاتا ہے کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، جب نماز میں پڑھ رہے ہو نا تو یا تو سر مزہ آ جائے، سر دھنتے پڑھیں کہ واہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اکیلے میں ملیں گے، مزہ ہی آ جائے گا، میں نے اتنا صبر کیا اللہ کے لیے، اتنا میں نے کام کیا ڈے اینڈ نائٹ، اتنا تو میں نے کر لیا ہے کہ میں ملوں اللہ سے تو میں اللہ کے ہاں شرمسار نہ ہوں، میں نے تقویٰ کے ساتھ کیا ہے کہ جہاں مجھے تکبر آیا میں نے توبہ کر لی، جہاں میں نے تھوڑی سی نافرمانی کی تو میں نے توبہ کر لی، میں نے کسی کا دل دکھایا تو میں نے معافی مانگ لی، میں کیا ایسا نہیں ہے میں فرشتہ بن گئی، لیکن جہاں جہاں مجھے لگا کہ میں نے غلط کیا، وہاں میں نے اپنی تیاری رکھی اللہ سے ملنے کی کہ نہیں میں اپنا معاملہ خراب نہیں کر سکتی، تو پھر تو مجھے سنفرغ پہ مزہ آئے گا۔ لیکن مجھے جہاں پتا ہوگا کہ مجھے یہاں دنیا میں پکڑ ہی کوئی نہیں رہا، مجھے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، میں جو مرضی کروں، جس کے دل کو رونتا چلا جاؤں، جس کو دل چاہے زبان چلاؤں، اور جس کا دل کاٹ کے مطلب دل دکھا دوں، اور پیسہ کھانا ہو تو پیسہ کھا لوں، کسی کے رشتے تباہ کرنا ہو تو رشتے تباہ کر لوں، اور جو میں کر سکوں میں کروں۔ اور پھر جب میرے سامنے آیت ہے کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو پھر مجھے خوف آئے گا۔ تو یہ اپنی بھی ایک انسان کی جو ہے وہ
اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں کہ کہاں سٹینڈ کرتی ہوں، تو آپ کو اس پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پتہ نا آپ کو اکیلے میں بلائیں گے اور اکیلے میں بلا کے بھی بات چیت کریں گے. یہ ساری ہمارے قیامت کے جو سٹیپس ہیں ان میں مینشنڈ ہے حدیث کے تھرو کہ اللہ تعالیٰ پرسن ٹو پرسن بھی ملاقات کریں گے. تو کتنا مناسب نہیں لگے گا کہ ہم اللہ کے پاس جائیں، ہم نے اتنا کچھ برائیاں کی ہوئی ہوں، گناہ کیے ہوئے ہیں اور بڑے ایکسکیوزز تیار کر کے رکھے ہیں. ہمارے پاس ایکسکیوزز بہت ہیں، ہم ایسی قوم بن گئے ہیں جو ہمارے پاس بہانے بڑے ہوتے ہیں ہر چیز کے. کسی بھی کام کا بہانہ تیار ہوتا ہے نہ کرنے کا. اچھا کرنے کا بہانہ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس کہ میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا تھا، میں نے کہا چلیں میں ایک کھانا ڈش بنا رہی ہوں تو میں 2 ڈشز بنا دوں، میں نے سوچا کہ میں اپنا روم صاف کر رہی ہوں تو میں آپ کا روم. ہمارے پاس یہ بہانے نہیں ہوتے اچھے کام کرنے کے. آپ غور کریے گا، آپ نے صبح سے جو بھی کام یا بہانے سوچے ہیں، میں خود بھی اپنے آپ کو رکھ رہی ہوں اس جگہ پہ اور آپ بھی سوچیں کہ نہ کرنے کے بہانے بہت زیادہ ہیں. ایکسٹرا کرنے کے بہانہ کوئی نہیں ہے کہ نہیں میں فری تھی تو میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ بھی تھوڑا وقت گزار لوں، میں آج فری تھی تو میں نے سوچا میں آج آپ کے ساتھ آپ کا سیشن جو ہے نا اس پہ میں وہ بھی سن لوں. آج میں جو تھی نا میں سوچ رہی تھی کہ میں جا رہی ہوں تو چلے میں آپ سے ملتی چلی جاؤں. نہیں، یہ بہانے نہیں ہیں ہمارے پاس. بہانے کس چیز کے؟ نہ کرنے کے. اور وہ بہانے کرتے 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 ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جب دکھائیں گے CCTV کا پورا ریکارڈ کہ دیکھو یہ سب ہیں تو بتا دو کہ میں کیسے پھر معاملہ کیا جائے. تو وہ سچویشن ہی اور ہوگی اور معاملہ ہی اور ہوگا نا. امی ہوں گی نا ابو ہوں گے. امی دور دیکھ کے بھاگیں گی کرنٹ کھا کے، ابو دور کرنٹ کھا کے بھاگیں گے. یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. وہاں بھی شأن کا لفظ آیا ہے کہ ہر کوئی بس بھاگ رہا ہوگا، کنی کترا رہا ہوگا کہ بس یوشا نظر نہ آ جائے ہمیں. ہم یہاں پہ تو کرتے تھے یوشا یوشا، لیکن وہاں پہ ہمیں یوشا نظر نہ آ جائے. اور یوشا کہے گی یہاں تو میں یہ کرتی تھی، اس کا نام لینا، اس کا نام لینا، اس سے انسپائر ہونا، بس یہ بھی مجھے نظر نہ آ جائے کہ بس کوئی مجھے دیکھ کے یہ نہ کہہ دے کہ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا یا گروپنگ نہ ہو جائے، ہم کوئی کومبو نہ بن جائے ہمارا کہ یہ گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ کہ اچھا تم اس کے ساتھ بیٹھتی اٹھتی تھی، یا کوئی کہے کہ یوشا کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اس سے دور بھاگو، اس کا تو اچھا اسٹینڈرڈ اچھا نہیں رہا دنیا میں. تو یہ پورا کا پورا جو ہمارا معاملہ ہے وہ ہے ہی اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا ہی ہمیں اس لیے رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈیل کروں گا دنیا کی سب نعمتیں دینے کے بعد. یہ سب نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں، ٹک کرو. کیا تمہیں یہ تمہیں میں نے علم القرآن کیا ہے، ٹک. خلق الانسان کیا ہے، ٹک. علمہ البیان کیا ہے، ٹک. الشمس کیا ہے، ٹک. والقمر کیا ہے، ٹک. والنجم کیا ہے، ٹک. والشجر کیا ہے، ٹک. والسماء کیا ہے، ٹک. اب ٹک ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو مجھے نہیں ملی نعمت، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان کہہ رہے ہیں. تو پھر تو ٹینشن بنتی ہے. بہرحال ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ اور آیا ہے. لیکن میم سنفرغ لکم ایھا الثقلان کے بعد نا پھر فبأي آ گیا. اب ٹینشن بننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کر رہے ہیں. یہ پیٹرن کیوں ہے؟ مطلب بعض پرس کے وقت تو ٹیسٹ کے وقت تو ٹینشن ہی بننی ہے نا سب کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فبأي آلاء ربکما تکذبان. تو میں نے آپ کو اس لیے تو بتایا کہ آپ نے ثقلان کو جو ہے نا 2 ٹرمز میں، اسکالرس اس کو 2 ٹرمز میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے. بوجھ پہ بھی لیتے ہیں اور وزن پہ بھی لیتے ہیں. تو وزن اچھی چیز ہے، کسی بھی چیز کا وزن ہونا اچھا ہے. وزن کا مطلب یہ ہے کہ وہی میں نے آپ کو مثال دی نا، آپ سبزی لینے جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں 2 آلو کم کر دو، آپ کہتے ہیں 4 آلو اور ڈال دو. عورتیں تو دھنیا اور پودینہ بھی ڈلوا لیتی ہیں، مرچیں بھی کہ ذرا 4 ایک اور ڈال دو، ایک اور ڈال دو، ایک پتے 2 پتے بھی ڈلوا لیتی ہیں. تو یہاں پہ وزن جو ہے نا اسکالرز کو خلافت کے طور پہ لیتے ہیں کہ ہم تم سے جو ہے نا وہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان کہ تم نے خلافت کا جو کام کیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ تم وزن ہوا ہے تمہارا، ٹھیک ہے، تم وزنی ہو گئے ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں تاکہ ہم اس کو اگر ہم بالکل خالی دماغ ہوتا ہے ہمارا تو ہم بھی جو فیڈ کر رہا ہوتا ہے پھر ہمیں لگتا ہے یہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے پرسپیکٹیو یا بہت سارے اور آئیڈیاز ہوں جو آپ سب لوگ لے کر آئیں. تو ان شاء اللہ نیکسٹ سیشن جب شروع ہوگا اس سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے ان آیات کو، یا ہم اس کو جب یہ پوری سورہ آپ لوگوں کے تھرو ختم ہو جائے گی تو اس کو ہم دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز ضرور کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اور کس اینگل سے جو ہے نا اس کو ان آیات کو دیکھا جا سکتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو باقی فبأي آلاء ربکما تکذبان بھی یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک آلا ہی تھی، یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہی تھی، فیور ہی تھی اللہ کی. تو اس کو کیسے دیکھنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اور کسی بھی نعمت کو ہمیں وہ نعمت ہمارے تب نعمت ہوتی ہے جب ہمیں وہ اس کی ضرورت ہو اس وقت. یعنی کہ آپ کو پیاس نہیں لگی اور میں آپ کو دوں یہ لیں پانی پی لیں پانی پی لیں تو وہ بوجھ ہی آپ کو مشکل ہی لگے گی. لیکن کوئی بھی چیز آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور میں آپ کو پانی دوں تو آپ کو اس وقت وہ نعمت ہی لگے گی چیز.
یا وہ فیور ہی لگے گی چیز نا. تو فبی ای آلائی ربکما تکذبان، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم دونوں کس کس نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جھٹلاؤ گے، جو کہ کیا ہے کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اب اس کو اس سے آپ لوگ بھی ریلیٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. کسی اور کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا اس کو ہم کریں؟ اچھا، عمر نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ اقرا نے لکھا ہے کہ اللہ تدبیر کرتا ہے امر کے آسمان سے زمین تک. جی بالکل، امر کا ایک اللہ کا چل رہا ہے سسٹم اور ایک تخلیق کا سسٹم چل رہا ہے. صحیح ہے، تو اس کو بھی ہم سمجھ لیں گے. اور سمجھنے کی کیا بات ہے، یہ نارمل سی ہم دنیا میں بھی ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ کاموں کے لیے بس ہاں یا نہ کہنا ہوتا ہے. ہاں یہ قبول ہے جی قبول ہے، یعنی کہ آپ کوئی لڑکی صحیح ہے، ہاں صحیح ہے نا، شادی جب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شادی کیا ایک سیکنڈ میں ہو جاتی؟ نہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں، 1 سال کی تیاری چل رہی ہوتی ہے. تو یہ بس سمپل سا طریقہ ہے جو کہ علی نے پوچھا تھا کہ کن کیا ہوتا ہے اور تخلیق کا کیا ہوتا ہے. تو تخلیق کا ایک طریقہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ٹائم لیتا ہے، اس چیز میں ہی وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ایک باصبر انسان بناتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ، اگر یہ طریقہ نہ ہوتا تو ہماری ڈوپامین جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچ جاتی، فٹافٹ فٹافٹ ہر چیز ہو رہی ہوتی. اب آپ دیکھیں نا، واٹس ایپ جو ابھی آ گیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھے، ای میل ہوتی تھی، ای میل سے پہلے خط ہوتے تھے، خط جو ہیں وہ ہفتہ پہلے لکھے جاتے تھے، 1 ہفتہ 15 دن میں پہنچتے تھے. اب وہ جو جنریشن ہے اس نے جو اپنا دماغ پہنچایا اگلی جنریشن کو، ای میل آئی، ای میل جو ہے وہ انٹرنیٹ ہوگا تو آپ ای میل چیک کریں گے، اس سے کرتے کرتے جو ہے وہ ایس ایم ایس آیا، پھر ایس ایم ایس کے تھرو جو ہے وہ واٹس ایپ آ گیا. تو ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ پروسیجر اگلی چیز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اگلی چیز کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کہا جائے تو حضرت ابراہیم سے ان کی جو نسبت ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ ان کی پوری تیاری حضرت ابراہیم کے تھرو ہو رہی تھی. حضرت ابراہیم جو آپ سیرہ میں اگر پڑھ رہے ہیں آج کل ساتھ جو کروا رہے ہیں، اس میں ہے یہی کہ حضرت ابراہیم کے تھرو، اور وہ دعائیں دیکھیں، بنجر مکہ ہے، جو جہاں پہ ان کی بیوی نہیں زمزم نکالا ہے تو نکالا ہے، پانی تک نہیں تھا، اور وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے نا نعمتیں پیدا ہوں، یہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، یہاں پہ لوگ آئیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں. سوچیں یہ اس لیول کے حضرت ابراہیم وہ دعائیں کرنے والے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کون کون سے انبیاء آئے، آ کے پھر کیا تیاری کی، کون سے قبیلے آباد ہوئے، پھر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس سے پہلے جو بھی تاریخ اگر آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، ان کے آباء و اجداد کے تھرو کر رہے تھے. تو یہ ہمیں سیرہ سے ملتا ہے. اسی طریقے سے جو ابھی یہ انہوں نے لکھا ہے اقرا نے کہ تدبیر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہ ایسے نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تدبیر ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس بڑا قیمتی ہوتا ہے. وہ پروسیس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کوالٹی، ہمارا کیا نام لکھا گیا. اب ایک ہی تاریخ ہے، اس میں ابو لہب بھی ہے اور حضرت عمر بھی ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی، انہوں نے بھی کی تھی، لیکن ایک نے اصلاح کر لی اپنی، تاریخ بدل گئی ان کی. تو یہ پورا پروسیجر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کسی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں ہمیں اپنا کردار دیکھنا ہے کہ میرا کیا رول ہے. عمر نے لکھا ہے کہ انسان کے لیول پر آ کر سمجھا رہے ہیں. کون سمجھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں انسان کے لیول پر آ کر. جی اللہ تعالیٰ تو انسان کے لیول پر ہی آ کے سمجھاتے ہیں نا. ہم اللہ تعالیٰ کے لیول کو نہیں ویسے سمجھ سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ جو سورہ الکہف میں، ہاں جی سورہ الکہف میں ہے حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے نا، تو انہوں نے جب ان سے سیکھ رہے تھے وہ خضر علیہ السلام سے، تو وہ مطلب وہ سمجھے جا رہے ہیں کشتی میں، اور وہاں پہ چڑیا نے آ کے جو پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد جو اس کی چونچ میں پانی لگا رہ گیا نا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو پانی اس کی چونچ میں لگا رہ گیا نا چڑیا کے، یہ ہمارا نالج ہے، اور یہ پورا کا پورا سمندر اللہ کا جو ہے وہ علم ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی لیول پہ جا کے سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ ہمیں آ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے ویسے سمجھ نہیں، آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے کسی بات کے تھرو یہ بولا ہو، کسی بات کے لیے بولا ہو، میں ریلیٹ نہیں کر پا رہی ہوں اس کو. نہیں، میں نے بس ایسے ہی اس پہ بولا تھا کہ وہ جو ہے نا کہ فارغ ہوں کے وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. تو اس میں میں کہہ رہا تھا کہ بالکل، یعنی کہ ہم لوگ کے جیسے آپ نے بتایا نا کہ کوئی بھی بولتا ہے کہ تم سے میں فارغ ہو کے ملتا ہوں، تو اس لیول پہ آ کے اللہ تعالیٰ میں نے لکھا تھا کہ سمجھا رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ بالکل کہ تم لوگ آپس میں جیسے کرتے ہو ویسے ہی ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیول پہ آ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بہرحال آپ دیکھیں نا، جب ہم کسی دوسرے پلانٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، دوسرے پلانٹ پہ جانے پہ آپ نے اگر ویڈیوز دیکھی ہوں تو دوسرے پلانٹ پر جانے کے لیے زیادہ فورس چاہیے ہوتی ہے، اور چاند پر بھی جانے کے لیے زیادہ شدید فورس چاہیے ہوتی ہے، شدید فورس ہے نا. لیکن وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، وہاں بھی اللہ کا سسٹم چل رہا ہوگا، اللہ کی قدرت وہاں نظر آ رہی ہوگی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یہ دیکھنی پڑیں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنا سسٹم ہر جگہ چلا رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ ہر جگہ چلا رہے ہیں، ہر طریقے سے چلا رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے لیے کچھ آسانیاں رکھ دی ہیں، وہاں پہ کچھ آسانیاں، وہاں پہ ایکسیس کرنے کے لیے وہاں کے ایکسیس کرنا آسان کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے الگ ٹیکنالوجی چاہیے، الگ ایک وہ چاہیے، معاملہ چاہیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو ہمیں سمجھانا ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا مارجن دینے کی بجائے تھوڑا اسٹرانگ بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتے نہ رہیں، ہم بھی تھوڑا اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیں. اور الرحمن کے علاوہ اور کون سی سورہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ بھئی میں نے اپنے نام پہ سورہ جو ہے بنائی ہے. تو یہیں پہ آپ کی انٹلیکٹ اور آپ کی جو ذہانت سے بھی بڑھ کے آپ کی جو کیپیسٹی وہ بڑھ جانی چاہیے ہر چیز کے لیے. آپ کا ایمان، آپ کا تقوی، آپ کا علم، آپ کی ووکیبلری، آپ کی اسٹرینتھ، یہ سب بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں یہاں پہ ایک ایک چیز. اور ہر چیز میں کہہ رہے ہیں کہ تم جھٹلا رہے ہو، ہر چیز تم جھٹلا رہے ہو، تو کذبان کر رہے ہو تم دونوں، جو ہے کسی چیز کو اگنور کر رہے ہو. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تم کر سکتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے شکر ادا نہیں کیا ہے نا، شکر ادا نہیں کر رہے ہو، سجدے نہیں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کذبان، تم جھٹلا رہے ہو. تمہارا رویہ، تمہارا انٹلیکٹ، تمہاری اسٹڈی، تمہارا معیار بتا رہا ہے کہ تم ان چیزوں کو ڈینائی کر رہے ہو، تھرو آؤٹ ڈینائل میں ہو. سمجھو ان چیزوں کو کیسے کرنا ہے، مینیج کیسے کرنا ہے، ڈینائل میں کیوں جائے جا رہے ہو، اور تم دونوں یہ کام کر رہے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کسی بھی ایک نعمت سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ریکگنیشن نہیں ملی، ڈینائل پہ ہی رہے تم. اتنی ساری نعمتیں بتا دی ہیں، کسی ایک چیز سے نے تمہیں رحمان کے بارے میں جو ہے وہ نہیں کیا، کنونس نہیں کیا کہ رحمان کون ہے. تو بہرحال اب میں ظاہر ہے اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں، تاکہ میں آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھیں. اور بالکل مڈ کی جو آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ خَافَ، جو کوئی خافہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تقویٰ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، خشیت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بالکل مڈل کی آیت کہ اب تم اپنے رب، اب اس پوائنٹ پہ آ کے تم نے رب کے مقام کو پہچاننا ہے. مقام ربی، رحمان کا لفظ بھی نہیں آیا، اب ربی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کر لیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں اگر آپ کی وہ بنی ہوئی ہوگی نا وہاں پہ بیس، جو میں نے ابھی آیت بتائی ہے اس سے پہلے والی بھی، تو آپ کو یہ والی آیت سمجھ آ جائے گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں ہیں. کل عمر نہیں لکھا تھا، اور وہ رات کا وہ فجر کا ایسا ٹائم تھا کہ جس میں واقعی آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں. اور میرے ذہن میں 2-3 دن سے واقعی جنت کا کوئی تصور آ نہیں رہا تھا، اور چیزوں میں اتنا بزی تھی. کچھ رمضان کے سیشنز کافی جگہوں پہ چل رہے تھے، اور فزیکل سیشنز ہوتے ہیں آنا جانا. تو جب عمر نے میسج وہ بھیجا واٹس ایپ کا، تو ایک دم چوکنا کہ واقعی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمیں مطلب جنت کے بارے میں بھی بیٹھ کے کہ ریمائنڈر اتنا پیارا ہمیں مل گیا ہے کہ ہمیں جنتیں ملیں گی. کتنی بڑی بات ہے. ایک لڑکی کی شادی ہو تو اس کو کتنی ہے نا، مجھے یہ ملے گا، گولڈ ملے گا، مجھے ڈریس بنانا ہوگا، پھر میں گھر جاؤں گی، وہاں میرا گھر ڈیکوریٹ ہوگا. اب تو خیر وہ گھروں میں کیا ہونے لگا ہے، اب تو وہ آتش بازی ہیں. جب آپ رخصتی ہو کے جاتی ہے لڑکی تو وہ انٹرنس پہ ہی ان کے لیے وہ فائر ورک شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی سیلیبریشن، اور اتنا آنر اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے. وہ جگہ جگہ تصویریں آ رہی ہیں. تو میں ہر جگہ جب وہ تصویریں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ایک دن کی خوشی، یا پھر یہ کہ کچھ 25 سال 30 سال 35 سال بعد وہ لڑکی جو ہے کہیں شادی ہو کے گئی ہے، اس کو یہ ویلکم کیا جا رہا ہے، اس کے لیے اس نے کتنی تیاریاں کی ہیں. ایک ایک کے چہرہ کھلا جا رہا ہے، ایک ایک چہرہ جو ہے نا خوش ہے، تیار ہے، اور ہر کوئی جو ہے نا چہک رہا ہے اور ویلکم کر رہا ہے. لڑکی والے الگ خوش ہیں، لڑکے والے الگ خوش ہیں، گروپ پہ گروپس خوش ہو رہے ہیں. اور یہ جنت کی جو بات آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 جنتیں. یہ کوئی کم بات ہے؟ اب بھی کوئی کہہ دے نا تمہیں الگ گھر ملے گا شادی کے بعد، تو ایسا لگے گا دنیا میں جنت مل گئی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 1 جنت نہیں 2 جنتیں. اچھا ہے کیا مسئلہ؟ نا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نا یہاں پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ابھی 2 مرلے کے گھر، 5 مرلے 10 مرلے کے گھر میں خوش ہیں، تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے. لیکن ابھی جو ابھی 10 مرلے میں رہ رہے ہیں، جو 5 مرلے کے گھر میں رہ رہے ہیں، جو 1 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں، یا کوئی 200 گز کے 500 گز کے، کراچی میں تو گز ہی چل رہے ہوتے ہیں، مرلے تو لاہور میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی 500 مرلے گز کے مکان میں بھی رہ رہا ہے، اور کوئی 10 مرلے کے مکان میں بھی رہ رہا ہے، آپ اپنے گھر میں خوش ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا گزارا ہو رہا ہے، آپ کو کمرہ ملا ہوا ہے، آپ کو واش روم ملا ہوا ہے، کچن ملا ہوا ہے، اور آپ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے کوئی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، یہ آپ بڑا خوش ہیں اس پہ. ایک دم آ کے کوئی کہتا ہے کہ وہ ڈیفینس میں 1 کنال کا گھر ہے، تمہیں میں دینا چاہ رہا ہوں، تمہیں چاہیے؟ تو آپ کہیں گے نہیں میں تو میں بہت قناعت پسند ہوں، میں اس میں خوش ہوں. نہیں، آپ کہیں گے مجھے چاہیے، یہ بھی چاہیے جہاں میں رہ رہا ہوں وہ بھی مجھے دے دو، یہ میں کرائے پہ چڑھاؤں گا اور میں وہاں جا کے رہوں گا کنال والے گھر میں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں بس تھوڑا سا ہمیں کچھ جنت کا ٹکڑا مل جائے، کوئی ہمیں 5 انچ بھی جنت مل جائے تو بس صحیح ہے، عذاب سے بچ جائیں. یہ ہماری مینٹالٹی ہو گئی ہے. شیطان نے ہمیں اتنے وسوسے ڈال دیے ہیں
اس لیے نا ہر نماز میں کوشش کیا کریں. میں خاص طور پہ اپنی یہ ایک ایفرٹ کرتی ہوں کہ جب مجھے بہت زیادہ وسوسے آ رہے ہوں، یا وسوسے مطلب یہ کہ نا امیدی سی ہو، آخرت کے بارے میں بہت زیادہ کوئی فیلنگ نہ آ رہی ہو، تو یہ جو ہے نا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا ہے کہ جنت کے لیے کوئی کشش فیل ہی نہیں ہو رہی ہے، جنت کے لیے آخرت کے لیے کوئی اٹریکشن، بس یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، بس یہ کہ ہمیں آب کوثر مل جائے، یا بس یہ کہ تھوڑا سا جنت کا ٹکڑا مل جائے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ اتنی بڑی نقصان کی بات ہے کہ آپ کم پہ راضی ہو گئے جنت میں. دنیا میں تو آپ کسی کم چیز پر راضی نہیں ہوئے. اچھے سے اچھی چیز چاہیے تھی، اتنی گوگل کر کر کے دیکھنا کہ بیسٹ آف دا بیسٹ یہ چیز کہاں سے ملے گی، اور اچھی آفر کہاں سے ملے گی، اور اچھی کوالٹی کہاں سے ملے گی، اور آخرت کے لیے اتنے سے کم پہ راضی ہو گئے. تو یہ شیطان کے وسوسہ ہوتا ہے جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں ہم تو بس بڑے تقویٰ والے لوگ ہیں. نہیں، یہ آپ کا تقویٰ نہیں ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر گئے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ جو ہمیں رب دے رہا ہو، جو رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے چلے گئے ہوں دعا، اس کے بعد ہمیں تو ہمارا ٹارگٹ ہی جنت الفردوس ہونا چاہیے. اس سے کم پہ ٹارگٹ ہی نہیں کوئی ہونا چاہیے. ابو کہہ کے چلے جائیں بیٹا میں چاہتا ہوں تم پائلٹ بنو یا ڈاکٹر بنو، ہم کہ نہیں ہم کوڑا اٹھانے والے بنیں گے بس، اللہ تعالیٰ ہمیں روزی روٹی ہماری ہے، ایسی سوچ کرتے ہیں. ابا ساری زندگی ہمیں کہہ کے گئے ہوں بیٹا، مجھے یاد ہے میرے کزن ایک میرا، ٹھیک ہے، اور میں وہ ہم بچپن میں ساتھ ہی کھیلے کودے. تو میرے ابو جو تھے نا، وہ میرا کزن تھا، تو ابو اس کو بولتے ہوتے تھے کہ شراز نام تھا، تو اس کو بولتے تھے ڈاکٹر شراز. چھوٹا سا وہ بچہ ہے، میں 4th کلاس میں 3rd کلاس میں ہوتا تھا، اس کو بولتے تھے ڈاکٹر شراز. اب بتائیں 4تھی کلاس کا بچہ جو ڈاکٹر کیسے بنے گا؟ بس شروع سے وہ بولتے تھے، اور ڈاکٹر شراز آ گئے، ڈاکٹر شراز آ گئے. تو میٹرک کر لیا اس نے، اس کے بعد وہ پھر ڈاکٹر ہی بن گیا. تو اب کبھی مطلب اس اپنی ذہن میں آتا ہے کہ مجھے بچپن سے بس میں سنتا تھا میں ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو کسی انسان کا بار بار بولنا کہ مجھے کسی نے جو ہے وہ یہ میرے سے ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے، وہ یہ کہے کہ میں کوڑا اٹھانے والا بن جاتا ہوں، نہیں بس میں نا دیواریں صاف کروں گا، میں سفیدیاں کروں گا، پینٹ کروں گا گلی محلوں میں، یا میں سحری میں افطاری میں ڈھول بجا کے اٹھاؤں گا. سوچیں یہ ہمارا لیول ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں جنت آن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جنت الفردوس مانگو، اور جو بھی جنتوں کی ہم نے سورہ انسان میں پڑھا ہے، اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پڑھیں گے ہم. اور ہمارے ایکسپیکٹیشن کیا ہے تو اچیو کریں. آپ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں تم کر سکتے ہو. ذرا سا صبر کرنا ہے، ذرا سا زیادہ دین کو ٹائم دے دینا ہے، ذرا سا زیادہ جو ہے نا تھکا لینا ہے اپنے آپ کو. تھکنا چاہیے دین میں. آپ کو لگے کہ آپ دین میں تھک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دین میں لگے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں. دین میں سب کہیں آپ کہ آپ تھک رہے ہیں، سب کہیں کہ تم اب ایسے نہیں ملتے ہو جیسے پہلے فری ہوتے تھے. سب کہیں کہ پہلے تم جو ہے نا بہت جذباتی تھے، غصہ کرتے تھے، اب تم نہیں کرتے ہو. سب کہیں کہ تم پہلے بہت کھاتے تھے، اب تمہیں کھانے کی باتیں، اب تم نہیں ایسی باتیں کرتے ہو، اب تم فاقہ بھی کرنا پڑے تو تم صبر سے برداشت کر لیتے ہو. کوئی کہے، یہ لوگوں کو آپ کے بارے میں کمنٹری آپ کی ہونی چاہیے، لوگوں کا فیڈ بیک یہ ہونا چاہیے آپ کے بارے میں کہ تم بہت بیٹر انسان ہو گئے ہو، تم جو ہو وہ بہت ایک بہترین جو ہے نا اچھائی کی طرف جا رہے ہو. سکتا ہے آپ کے خیرات ان سے نہ ملتے ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ دنیا کو لے کے زندگی جی رہے ہوں، آخرت کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بد انسان نہیں بنا دیتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کہیں کہ یہ جھوٹا ہو گیا، یہ مکار ہو گیا، دھوکے باز. یہ نہیں بناتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا شخص کے بارے میں کوئی کمنٹری یہ نہیں کرتا ہے. ہاں یہ ضرور کرتے ہیں کہ تم ابھی ویسے ملتے نہیں ہو، تم بہت ریجڈ ہو گئے ہو، تم بہت ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہو. یہ ضرور آپ کو کمنٹس سننے کو ملیں گے، لیکن یہ برائی میں نہیں ہے. برائی تب ہوگی جب وہ کہیں گے قرآن پڑھتے ہو اور حرکتیں دیکھو، نمازیں تو پڑھتے نہیں ہو، قرآن پڑھتے ہو اور اتنا ہنسی مذاق کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو اور تم کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے ہو. یہ برائی ہے. لیکن لوگوں کی یہ کمنٹری آپ کے بارے میں ہونی چاہیے. اگر آپ کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں دین میں، ٹھیک ہے نا. آپ کچھ بھی دین میں ایڈ نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا 1 سال پہلے آپ کے ہونے سے اور 1 سال بعد آپ کے ہونے سے. یو آر سیم، یو ہیونٹ چینجڈ اے بٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز نے آپ کو فرق ڈالا ہی نہیں. جنت کا حصول انسان کو مختلف انسان بنا دیتا ہے. جنت کا حصول انسان کو ایک مصروف انسان بنا دیتا ہے. اور وہ پھر اب آپ کا جو اب رمضان آئے گا اس میں اور پچھلے رمضان میں فرق نظر آنا چاہیے کہ میرے روزے اب پہلے تو اور طریقے کے تھے، اب مجھے زیادہ اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے، مجھے اب زیادہ تقوی اختیار کرنا ہے. اس موقع پہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا مہینہ ہے جس میں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اچھا معاملہ کریں گے، میری ہر نیکی بڑھا دی جائے گی. اور میں مطلب نارمل ڈیز میں تو جو کر رہا تھا، اس دفعہ مجھے بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. اب مجھے فزیکلی اللہ تعالیٰ ڈرین آؤٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے ایگزرٹ کریں گے فزیکلی. تو میں کیا ریڈی ہوں؟ کیا مجھے بھوکا پیاسا رہنا پڑے اللہ کے لیے؟ تو کیا میں ریڈینس کے ساتھ رمضان کے لیے تیار ہوں؟ تو پتہ چلے گا ہماری اور ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ رمضان میں چیزیں کم کر دیتے ہیں کہ ہمارے روزے ہیں. نہیں، آپ کے روزے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اب وہی روٹین رکھنی ہے، لیکن آپ نے بس بھوک اور پیاس اس میں ایڈ ہو گیا، اور بشری تقاضے جو آپ کے ہیں آپ نے وہ تھوڑا سا کنٹرول اس پہ رکھنا ہے. زبان سے کچھ بھوک کی وجہ سے کوئی بدتمیزیاں نہیں کرنی، یا کوئی بے صبری نہیں دکھانی. کام وہی کرنے،
کچھ لوگ کہتے ہیں ہم چھٹیاں لے لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جو ہے نا فلاں چیز جو ہے وہ ایسے فار ایگزامپل مطلب اپنے لیے وہ اپنی آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو تقوی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہمیں رمضان کا بتا رہے ہیں وہ اس سینیریو میں ہی بتا رہے ہیں کہ ہماری پریکٹسز نظر آنی چاہیے کہ 11 مہینے ہمارے کیسے ہونے چاہیے. اچھا بہرحال عمر نے بھی ایک کمنٹ کیا ہے کہ جنت سے میں نے جب سے میں نے جنت کا بلڈنگ کا دیکھا ہے. ہاں جی بالکل ہے جنت تو میں تو ابھی جیسے عمر ہے بالکل میں شاید اسی ایج میں ہی ہوں گی یا اور تھوڑی چھوٹی ہوں گی عمر کی ایج سے جو ابھی عمر کی ایج ہے کہ میں جب کوئی کمیونٹی جو دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی اچھا اتنی پیاری کمیونٹی بنائی ہوئی ہے یا کوئی ایسا علاقہ یا کوئی ایسا ملک جہاں پہ آپ دیکھو کہ اچھا یہ اتنا اچھا ملک ہے. تو اس کے بعد جو جنت کا جو کانسیپٹ تھا نا وہ زیادہ اچھے سے سمجھ آیا کہ ہماری خواہش ہے اچھی جگہوں پہ رہنے کی، اچھی بڑی بڑی جگہ ہونے کی، اسپیشیس کوئی جگہ ہو ہمارے پاس، کوئی ہم نعمتوں والی چیزوں میں رہیں، خاص طور پہ آسانیاں ہوں، رحمتیں ہوں ہمارے پاس. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی جنتیں جہاں پہ کوئی ہرٹ کر دینا تو سوچا کریں جنت میں تو کوئی ہرٹ نہیں کرے گا. یہ کتنی بڑی جنت ہے. ہر وقت تو ہرٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی تانا دے دیا، کسی نے برا کہہ دیا، بچوں سے پوچھو بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، ٹیچر نے یہ کہہ دیا، امی نے یہ کہہ دیا، ابو نے یہ کہہ دیا، دوست نے یہ کہہ دیا. ہمیں بھی ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے. کسی کا ایک جملہ کتنی آگ لگاتا ہے، کسی کا ایک حقارت سے دیکھا ہوا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ کتنا ہمیں تکلیف دے رہا ہوتا ہے. ایک جملہ ہوتا ہے تم نے کیا ہی کیا ہے یا تم کر ہی کیا رہے ہو، تم سے اچھا تو یہ کر رہے ہیں، بس ایک جملہ کتنا تکلیف. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا جنت میں. تو یہ کتنی مجھے تو یہ اتنا پیارا پیسفل معاملہ لگتا ہے. اچھی اچھی باتیں ہو رہی، سلام سلام، ہر جگہ سلامتی ہی سلامتی ہے. یہاں پہ سلامتی ہے، یہاں پہ ہے ہی نہیں سلامتی. 10 دعائیں پڑھ کے تو گھر سے نکلنا پڑتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے، تو حسد نہ لگ جائے، تو بد نظر ہی نہ ہو جائے. تو یہ ہمارا جو معاملہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آخرت سے ہمیشہ ریلیٹ کرتے رہیں گے، ہمیشہ. کیونکہ ہم تیار ہی اس کے لیے ہوئے. ہمیں اس دنیا میں کبھی بھی سکون، اگر ہمیں سکون آ جاتا نا تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں نہ بٹھا رہا ہوتا، پھر ہم بیٹھے ہوتے کہیں کسی کیفے میں پراپرٹی کی باتیں کر رہے ہوتے یا باہر جانے کی باتیں کر رہے ہوتے، کسی لڑکی کے بارے میں، لڑکے کے بارے میں گوسپس کر رہے ہوتے. یہاں پہ بیٹھ گئے نا، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہمیں تسلی نہیں ہو رہی، دنیا ہمیں سکون نہیں دے رہی، اور دنیا میں ہمیں وہ چیزیں چاہیے بھی نہیں. اب ہم تھک رہے ہیں تو تھوڑا اور تھکا لیں گے، بس امی ابو کے لیے کرے تو تھوڑا سا اور بڑھ کے اللہ کے لیے کر لیں گے. جو ہم پہلے اٹھتے تھے اسکول کے لیے، تھوڑا سا اور پہلے 10 منٹ پہلے اٹھ کے نماز کے لیے اٹھ جائیں گے. تو پہلے یا نوکری کے لیے اٹھ جائیں گے، یا پہلے اسے صبر کرتے تھے کہ برداشت کرتے تھے کہ کچھ اور بس میں نہیں ہیں چیزیں، کیونکہ ہم کسی کو آگے جواب نہیں دے سکتے، کوئی بڑا ہے ہمارا یا کسی کا احسان ہے ہم پہ. تو بس اب تھوڑا سا بڑھ کے اسے صبر اس لیے کر لیں گے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے بدتمیزی کرنے سے، اللہ نے منع کیا ہے دو بدو جواب دینے سے. سب کچھ وہی کرنا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ چینج اپنی فطرت کو چینج کرنا ہے یا یہ اپنے مزاج کو چینج کرنا ہے. انٹینشن جو ہے نا اس کو چینج کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو یہ والی انشاءاللہ تعالیٰ اپروچ ہماری چینج کر دے گی پرسپیکٹیو کو. اس کے علاوہ کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یہاں پہ؟ اچھا میم، ابھی تھوڑی دیر پہلے نا میں نے آپ سے سوال کیا تھا نا سنفروگ والا، اور میں نے یہ پوچھا تھا کہ سنفروگ والی آیا کے بعد نیما کیسے آئی. اس کا جواب نا ابھی آپ نے جو آیا بتائی تھی نا والی من خافا والی، اس سے مل گیا مجھے. کیونکہ نا ابھی کیسے جب مل گیا؟ جی، کیونکہ نا دیکھیں جب ویری گڈ. اللہ فری کر کے ہم سے پوچھیں گے نا اسی وقت یہ اگر یہی چیز میں اپنے مائنڈ میں رکھوں نا، یہی والا خوف یہی میری زندگی کو درست کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو میرا انعام ہے وہ تو جنتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے نا فبے یہ اللہ ربک ما تکذبان. کیونکہ نا جو فرسٹ آیا سنفروگ والی کو اگر ہم صرف اس کے ساتھ ریلیٹ کریں نا جو خوف کے ساتھ ہے، کیونکہ نا جب اللہ باز پرس کریں گے تو یہ اس سے زیادہ خوف والی تو کوئی بات نہیں ہے نا. اور جس کے اندر یہ خوف ہوگا اسی کے لیے جنت ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ فبی اللہ ربکم ما تکذبان. بالکل صحیح ریلیٹ کیا آپ نے، اور ابھی کبھی کر لیا. تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہمارا کہاں کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیسے ہمیں اتنا ذہانت کے ساتھ ہمیں کیا ہوا ہے. بہرحال انشاءاللہ اس کو اور غور و فکر کریں، اور ہم اس پہ ضرور غور و فکر کریں گے. سورہ رحمان ہمیں بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سب نعمتیں میں نے اس کے لیے دی ہیں، اور یہ سب نعمتیں فیل بھی کرتا ہے، ان کو استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے. بس کیا یہ نہیں ہے کہ شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم شکر ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سجدے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو، تم مجھے سمجھ رہے ہو، مگر کیا کر رہے ہو؟ تکذیبان کر رہے ہو، ہے نا، تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، ڈینائل میں چلے گئے ہو.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی بھی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے نا ڈینائل میں نہ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. نماز کو میں نے جو کل انشاءاللہ ہمارا سیشن ہوگا نا، تو نماز کو میں نے جس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے پلان کیا ہے سمجھنا یہ وہ الفاظ کیا ہیں، تو وہ اگر ہم دیکھیں گے نا، جیسے میں کل بھی ویسے بتاؤں گی، لیکن آج بھی چلیں اس پہ غور و فکر کر لیں کہ ہم کہتے ہیں نماز کی دعا استفتاح جو ہے، اس میں ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ سورہ الرحمن پورے قرآن میں کہاں آئی ہے وہ دعا جو ہم صبح ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں نا استفتاح کی، کتنی دعائیں ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کس کو پتہ ہے دعائیں استفتاح کتنی ہوتی ہیں، یا نہیں پتہ ہے کسی کو؟ بہت ساری دعائیں ہیں بہرحال، ٹھیک ہے. اس میں ہے کہ جو ہم نماز کے اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور سبحانک اللہ والی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آپ سورہ رحمان کی اینڈ آیت دیکھیں، تبارک اسم ربک، یہاں پہ صرف یہ جگہ پہ استعمال ہوا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہوا ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل نماز کے سیشن میں، کیونکہ نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز کا سمجھنا ضروری ہے. اٹس دعا، یہ اللہ تعالیٰ سے میٹنگ کا ایک ذریعہ ہے. نماز جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرواتی ہے. اب ہم سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو ٹرم ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو ایکسپلین کروں گی کہ ان الفاظ کو دیکھنا کیسے ہے، سائیکالوجی کیسے فٹ کرنی ہے اس پہ. تبارک اسم ربک، اور ہم نماز میں بھی سیم لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور پورے قرآن میں کہیں اور یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے سوائے اس سورہ کے، اور سورہ کے اینڈ میں. اور الرحمن، کیونکہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ کھڑے اوپر کرتے ہیں، اپنے رفع یدین کرتے ہیں، اور پھر جب ہم الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ الرحمن آیا ہے. تو یہاں پہ اس آیت کو اور اپنی دعا استفتاح جو کہ ہم موسٹلی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اس والے دعا پہ زیادہ فوکس کی ہے. باقی دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ڈسکس کریں گے ہم. تو جب ہم روز نماز میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور سورہ رحمان ہماری ختم ہو گئی ہے، اور ہم پھر نماز میں کھڑے ہو جائیں اور ہم کہہ رہے ہیں تبارک سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو فرق ہی نہیں پڑا. سورہ رحمان پڑھ کے، نعمتیں پڑھ کے، فبأی آلاء ربکما تکذبان پڑھ کے پتہ نہیں چلا. ہاتھ اوپر اٹھائے، دعا پڑھی، آیت الکرسی الفاتحہ پڑھی، کوئی سورہ پڑھی، اور ہو سکتا ہے آیت الکرسی بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے، کسی بھی سورہ کے ساتھ ملا لیا کریں آیت الکرسی کو. ایک پوری آیت ہے جو کہ اگر آپ جب نماز میں کھڑے ہوں اور آپ کسی بھی رکعت میں آپ نے کوئی بھی سورہ پڑھی ہو، سورہ رحمان بھی آپ ہو سکتا ہے پڑھ رہے ہوں، تو اس کے ساتھ آیت الکرسی ضرور لگا لیا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا انٹروڈکشن ہے. تو اس کے ساتھ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، نماز میں ہمیں کیسے فرق پڑتا ہے. سورہ رحمان تو ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت، لیکن نماز تو ہر وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک ہماری کانسٹنٹ یہ دعا اللہ تعالیٰ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام میں برکت ہی محسوس نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ پورے رحمان ختم کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو انشاءاللہ کل اس کو ہم ضرور اور غور سے دیکھیں گے. تو آپ کو یہ الرحمن میں کل والا لیکچر جو ہے، کل والا سیشن آپ کو الرحمن میں بھی ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. کسی اور کو کچھ ایڈ کرنا ہو، علی نے جو ابھی کے ابھی سوچیں جب ریلیٹ کر لیا ہے، تو ہم جب خود غور و فکر کریں گے خاص ایک ٹائم پہ اکیلے بیٹھ کے، آپ کے پاس قلم ہو یعنی کہ پین ہو، پیپر ہو، اور الرحمن کھلی ہوئی ہو، اور آپ اس پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں. تو آپ نے کن چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے آج جو میں نے آپ کو بتایا. ویسے تو پوری سورہ پہ کرنا ہے، لیکن کل من علیہا فان، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ ایک ایسی آیت دی ہے جس کے بارے میں ہمارے تھوڑے سے نظریات چینج ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہو جاتے ہیں، کسی کی بھی موت دیکھ کے ہمارا ایک دم ہمیں جھٹکا ملتا ہے کہ اچھا یہ بھی چلا گیا، تو اب ایک دم دل ڈر بھی جاتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی محسوس ہوتی ہے. تو یہ آیت بالکل ایسی ہے. اور پھر ہم یہاں پہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اس پہ بھی غور و فکر کریں گے. اس کو پازیٹیو بھی لینا ہے اور نیگیٹو بھی لینا ہے. کوئی اس میں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. بالکل ہی امید نہ ہو جائے کہ نہیں اب تو ہم جنت میں جائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا ہے دنیا میں کہ یوشا یو آر جنتی نہ ہو. وہ 10 لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی کنفرمیشن نہیں ہے جنت میں جانے کی. اور کسی کو یہ بھی نہیں کہا ہے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان دونوں اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. اور کیسے دیکھیں گے؟ میں جس اینگل سے دیکھوں گی نا وہ میرے اپنی اوقات ہوگی، میری اپنے کام ہوں گے. اگر جس کی آج پریزنٹیشن تھی اس کو کہا جائے کہ بھئی آج تمہاری کلاس سیشن ٹائم پہ ریڈی ہو، تو کہے گا ہاں ریڈی ہوں، ہے نا. یا کوئی جو ریڈی نہیں ہوگا، جس نے تیاری نہیں کی ہوگی، اگنور کر دیا ہوگا، اسے کہا جائے گا سیشن ہے، اچھا سیشن ہے وہ مجھے بھول گیا. یہ دونوں کیفیت میں کیوں فرق ہے؟
کیونکہ آپ کی تیاری نہیں تھی. تو آپ کی ریڈینس، یہ آیت آپ کی ریڈینس بتاتی ہے. اور ریڈینس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ لمن خاف مقام ربہ جنتان. تو خوف آنا چاہیے اس مقام سے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں آنا چاہیے، مقام ربہ، رب کے مقام سے خوف آنا. تقویٰ کے لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. تو جب اس آیت پہ ہم جائیں گے، اس پہ اور غور و فکر کریں گے کہ یہ ایک ایک ورڈ کیوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ الرحمن کا بتاتے بتاتے رب پر آ گئے اور پھر خوف پر آ گئے، اور پھر یہ کہ مقام کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو مجھے تو مقام پتہ ہی نہیں ہے، کسی کا مقام سے خوف مجھے کیوں آئے گا؟ اگر میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آپ کہتے ہیں دیکھو انکل کو سلام کرو، انکل کو سلام کرو، آنٹی کو سلام کرو، وہ کہتا ہے کیوں؟ اس کو تو نہیں فیل ہو رہا ہوتا کہ میں کیوں ان کو امپورٹنس دوں. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ جو ہے نا منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، یا یہ فلاں یہ کسی بحری ٹاؤن کے کوئی چیئرمین ہے یا کچھ بھی ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا اس چیز کا، آپ کو اس کا مقام پتہ ہے، بچے کو نہیں پتہ ہے، تو وہ تو ایسے ہی بیٹھا رہے گا. یا پھر یہ کہ ایک بچہ، وہی بچہ جب اسپائڈر مین کے کسی کاسٹیوم میں دیکھے گا، وہ بھاگتا ہوا جائے گا، اس کو اس کا مقام پتہ ہے، اس نے دیکھا ہے کہ یہ اڑتا ہوا جاتا ہے، یا کس سپر مین کو دیکھا ہوا ہے. تو مقام سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نام سمجھنا ضروری نہیں ہے. مقام ربہ جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں دے دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ یہاں پہ سینٹر میں آ کے اللہ تعالیٰ سائیکالوجی فٹ کرتے ہیں. تو الرحمن کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سورہ رحمان کے حوالے سے 1-2 سیشنز اور ہیں. میں کوشش کروں گی اگر سیشن لائیو ہم نہ لے پائیں تو میں ریکارڈڈ ورژن آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب پہ شیئر کر دوں، ٹھیک ہے. تو میں اس میں آپ کے لیے بیان کی جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو ہمیں قوت دی ہے، وہ ہم ضرور اس کو ڈسکس کریں گے، یا کسی اس کے لیے سیپریٹ سیشن کر لیں گے کوئی. اور باقی صورتیں بھی اس کو میں کوشش کروں گی اپنے حوالے سے ان آیات کو کیسے تو میں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دے دوں گی. نہیں تو ہم اس کے لیے الگ سے اینڈ ہو جائے گی سورہ، تو باقی سب کے جو ریکارڈنگ ہے اس کے حوالے سے، اور پھر میں اپنی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ لوگ خود پورا سورہ سننے کے بعد بتائیے گا کہ پہلے سیشن میں ہمیں کیا لگ رہا تھا، اور دوسرے سیشن میں ہمیں کیا لگ رہا تھا، اور آخری سیشن میں ہمیں کیا لگ رہا ہے. تو بہت فرق پڑے گا، کیونکہ ہم اس جرنی سے جو گزرے، تو وہ جرنی ہمیں ایک میچور انسان بناتی ہے، ہمارے تھنکنگ پیٹرن کو چینج کر دیتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.